بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تم بہتر ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی فضل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا. وأقامهم يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الحالقين شفيعا. فصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرجو لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. غریب آئے ہیں تیرے در پہ غریب نواز. غریب آئے ہیں تیرے در پہ غریب نواز. کرو غریب نوازی میرے غریب نواز. اور تمہارے در کی یہ کرامت بارہا دیکھی. تمہارے در کی یہ کرامت بارہا دیکھی. غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز. معزز سامعین کرام، آج کی یہ بزم سلطان الہند فخر ہندوستان خواجہ خواجگان حضرت سیدنا معین الدین اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے. سرکار خواجہ غریب نواز کی ذات و شخصیت کی محتاج نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا کون سا بچہ ہے جو سرکار غریب نواز کو نہیں جانتا ہے؟ محبت غریب نواز، عشق غریب نواز ہمیں گھٹیوں میں پلایا جاتا ہے. اور اس کا سبب اور وجہ یہ ہے کیا وجہ ہے کہ ہم ہر سال سرکاری غریب نواز کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں. ہمارے وہ رشتہ دار نہیں ہیں، ہمارا کوئی خاندانی تعلق نہیں ہے، تو پھر سبب کیا ہے؟ سبب صرف اتنا سا ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز نے ہمیں ایمان اور اسلام دیا. اگر سلطان الہند کی ذات ہندوستان کی سرزمین پر تشریف نہ لاتی تو آج ہم کفر و شرک میں مبتلا ہوتے.
سرکار غریب نواز نے ہندوستان کے لوگوں پر وہ احسان عظیم فرمایا کہ جو ایک باپ اور ایک ماں بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ باپ اور ماں باپ تو پیدا کر دیتے ہیں، زندگی میں پالتے پوستے ہیں، پرورش کرتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد جو آخرت کی اصل زندگی ہے، جو ہمیشگی کی زندگی ہے، اس ہمیشگی کی زندگی میں آرام و سکون کا سامان جنہوں نے میسر کرایا ہے وہ حضرت معین الدین اجمیری کی ذات گرامی. سلطان الہند میں بہت کچھ آپ سنتے ہیں علماء سے، اور چونکہ بیان مجھے بہت زیادہ کرنا ہے، خواہشات یہ ہے کہ تفصیلات بتائی جائیں غریب نواز کے بارے میں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک روز اور 2 روز کے جلسے میں سرکار غریب نواز کی زندگی اور ان کے سوانح حیات کو احاطہ کیا جائے. جہاں تک ممکن اور کوشش ہوں گا میں ان کا ذکر کروں گا، لہٰذا میں تمہید کو زیادہ لمبی نہیں کر رہا ہوں. میں بالکل ان شارٹ اپنے عنوان پر آتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور تاریخ کے حوالے سے آپ کے گوشہ گزار کی بات کر دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں سلسلہ چشت کا احسان سب سے زیادہ ہے. یہ تو ہندوستان کی زمین پر سلسلہ قادریہ بھی ہے، نقشبندیہ بھی ہے، سہروردیہ بھی ہے، لیکن سلسلہ چشتیہ کا جو احسان مسلمانان ہند پر ہے وہ احسان سب سے زیادہ بلند و بالا ہے. آپ کے لفظ سنتے ہیں سلسلہ چشت، تو اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یہ چشتی ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس سلسلے کے بزرگوں کے نام کے بعد، تو اس کا سبب کیا ہے؟ آخر خواجہ معین الدین چشتی کیوں کہتے ہیں، خواجہ عثمان چشتی کیوں کہتے ہیں، نظام الدین چشتی کیوں کہتے ہیں، نصر الدین چشتی کیوں کہتے ہیں؟ اس سلسلہ چشتیہ کے جو بزرگان دین ہیں، تو یہ چشتی جو کہلائے اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ میں تاریخ کے حوالے سے بتاؤں کہ اس سلسلے میں ایک بزرگ آتے ہیں جو اپنے وقت کے امام، اپنے وقت کے زہد و تقویٰ کے پیشوا، اپنے وقت کے شیخ المشائخ، جن کا نام تاریخ اسلام میں شیخ علوم ممشاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آتا ہے. اور اس سے پہلے کے اگر بزرگوں کا آپ جائزہ لیں گے تو حضرت ابراہیم ابن ادھم اس سلسلے میں ہے، خواجہ حسن بصری ہے، اس میں بڑی بڑی جلیل القدر شخصیات ہیں. لیکن میں ذکر وہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ حضرت شیخ علوم ممشاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل تھے، بغداد میں ان کا قیام ہے. اور یہ زمانہ وہی ہے کہ جس زمانے میں سرکار غوث اعظم جیسی شخصیت جلوہ گر ہونے والی ہے. سرکار غوث پاک سے کچھ پہلے کا زمانہ، اپنے وقت کے زہد و تقویٰ کے امام مانے جاتے تھے حضرت شیخ علوم ممشاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کی بارگاہ میں نشاپور کا ایک نوجوان حاضر ہوتا ہے، اور نشاپور کا یہ نوجوان جو آ رہا ہے یہ اپنے وقت کا امام وقت ہے، عالم دین ہے، عالم باعمل ہے، متقی و پرہیزگار ہے، علوم حدیث، علوم فقہ پہ مہارت تامہ رکھتا ہے. جب بارگاہ شیخ حضرت علوم ممشاد کی خدمت میں پہنچتا ہے، عرض کرتا ہے کہ حضور علم ظاہر تو میں نے حاصل کر لیا، علم باطن کے اصول کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. علم کی آگاہی اور اس کی گہرائی کی حقیقت شناسی کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. میں آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں، آپ مجھے مرید فرمائیے. حضرت شیخ علوم ممشاد رحمۃ اللہ علیہ نے مرید فرمایا اس نوجوان کو جو نشاپور کا نوجوان تھا، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ نوجوان تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور میرا نام ابو اسحاق شامی ہے، اس لیے کہ میں ملک شام میں پیدا ہوا جس کو آپ سیریا کہتے ہیں. ملک شام میں پیدائش ہے، اس کی نسبت سے میں اپنے نام کے آگے ابو اسحاق شامی لگاتا ہوں. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ہرات کے شہر چشت کی ہم نے قطبیت تمہیں عطا کی، ہرات کے شہر چشت کی طرف کوچ کرو اور وہاں پہ قطبیت کے ذمہ داری کو سنبھالو. اور اس شہر کی چونکہ ہم نے تمہیں قطبیت عطا کی، وہاں کی ولایت عطا کی، لہٰذا اس گاؤں اور اس قصبے کی مناسبت سے آج سے تمہارا نام ابو اسحاق شامی نہیں بلکہ ابو اسحاق چشتی ہوگا. چشت یہ ہرات کا ایک شہر ہے اور ہرات کا پرانا نام ہے. اب یہ شہر افغانستان میں شامل ہو چکا ہے، اس وقت یہ افغانستان میں آتا ہے یہ علاقہ. اس کا قصبہ ہے چشت. چنانچہ وہاں کی قطبیت ملی
لہٰذا حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے چشتی مشہور ہوئے۔ اب اس سلسلے میں جتنے بزرگان دین بعد میں آتے رہے سب اپنے آگے نام کی نسبت میں چشتی لگاتے رہے، یہ ہے چشتی ہونے کی نسبت۔ حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے خلیفہ اور ان کے مرید حضرت ابو احمد ابدالی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ ابھی سب ایک ایک کے حالات میں بتاؤں گا تو کافی وقت لگ جائے گا، میں صرف 3 شخصیات کا ذکر کروں گا اور اس کے بعد میں خواجہ غریب نواز پر آ جاؤں گا۔ اگر ایک ایک شخصیت پر میں بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ایک بیان کرنے کی ضرورت پڑے گی، تو پھر یہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کے لیے ہمیں جیسے محرم میں ہم 10 روز تقریر کرتے ہیں اس کے لیے بھی شاید 10 دن لگ جائے، کیونکہ اس بارے میں اتنی معلومات ہے، کتابوں کے یہاں ذخیرے ہیں الحمدللہ۔ شیخ احمد ابدالی کے خلیفہ ہے حضرت ابو محمد ابدال، یہ سب اپنے وقت کے آفتاب و مہتاب ہے ولایت، اور سب اپنے وقت کے وہ ہیں کہ جن کی تاریخ آپ پڑھیں تو ایک زرین باب ہے یہ تاریخ اسلام، ان کی خدمات، اور کل میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ سلسلہ چشتیہ کی ہندوستان میں کیا خدمات رہی ہے اور آج اس خدمات کا کتنا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور لوگ غریب نواز کی اس خدمات کے متعارف نہیں ہیں، کچھ لوگ، کچھ جماعتیں، کچھ فرقے، کل میں انشاءاللہ دکھاؤں گا آپ کو۔ حضرت شیخ ابو محمد ابدال کے خلیفہ آتے حضرت خواجہ نصر الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور پھر ان کے خلیفہ حضرت خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ نیشاپور کا شہر ہے جہاں پر حضرت امام مسلم کی پیدائش ہوئی، جو علم حدیث کے اپنے وقت کے امام تھے، اور صحیح ستہ میں بخاری کے بعد جن کی کتاب مسلم سب سے مستند ترین کتاب مانی جاتی ہے، اسی شہر نیشاپور میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی اس شہر کے ایک محلے جس کا نام ہارون ہے، اس ہارون علاقے میں پیدا ہوتے ہیں، اس نسبت سے آپ کے نام کے آگے خواجہ عثمان ہارونی چشتی نسبت لگائی جاتی ہے۔ 536 ہجری میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی ولادت نیشاپور۔ خواجہ عثمان ہارونی اپنے وقت کے ولی کامل تھے، اور سیار الاولیاء جو حضرت سیدنا محمد بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابیں یہاں رکھی ہوئی ہے، جس کے لکھنے والے حضرت سیار الاولیاء، جس کے لکھنے والے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ حضرت سید محمد ابن مبارک کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا عالم یہ تھا کہ 16 سال کی عمر میں تمام علوم آپ نے پورے مکمل فرما لیے۔ 16 سال میں آپ اپنے وقت کے جلیل و قدر امام بن چکے تھے، جلیل و قدر عالم دین آپ ہو چکے تھے، فارغ التحصیل ہو چکے تھے۔ علم حدیث، علم فقہ، اصول حدیث اور اس وقت کے جتنے مروجہ علوم تھے سب حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے 16 سال میں مکمل فرمائے۔ زہد و تقوی کا یہ عالم تھا حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ روزانہ ایک قرآن عظیم ختم فرمایا کرتے۔ حضرت امام محمد ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سیار الاولیاء اس کے اندر فرماتے ہیں، اور ایک دوسرا حوالہ آپ اور سن لیں، مونس الاربع صفحہ نمبر 26۔ مونس الاربع کی تصنیف ہے شہزادی بیگم جہارہ، جو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سگی بہن ہے، اپنے وقت کی رابعہ بصریہ ہے، اپنے وقت کی عابدہ اور زاہدہ ہے۔ چنانچہ جہارہ بیگم اپنی کتاب مونس الاربع میں نقل کرتی ہیں کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ 70 سال تک مسلسل آپ نے ایک دن روزہ رکھا اور ایک دن آپ افطار سے رہے، یعنی 35 سال آپ روزے سے رہے مکمل، اور 70 سال تک روزانہ قرآن عظیم ختم کرتے تھے۔ سال میں ہوتے 365 دن، 365 دن کو آپ 70 سے جب ضرب دیں گے تو 25,550 مرتبہ قرآن عظیم آپ نے ختم کرنا ہے۔ یہ آپ کی عبادت اور زہد کا اور تقوی کا عالم تھا۔ چنانچہ خزینۃ الاصفیاء، جس کے لکھنے والے حضرت مفتی غلام سرور لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں خزینۃ الاولیاء صفحہ نمبر 254 جلد نمبر 1 میں فرماتے ہیں کہ 16 سال کی عمر میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت شیخ شریف زدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتے ہیں۔
اور شیخ شریف زندگی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ مسعود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ ابھی میں شیخ زندگی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ چھوڑ رہا ہوں، وجہ یہ ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو جائے گا اگر ایک ایک بزرگ کا میں تذکرہ تفصیلاً کروں۔ غرض کے خواجہ عثمان ہارونی ان سے مرید ہوئے حضرت حاجی شیخ شریف زندگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے 16 سال کی عمر میں خلافت سے نوازے جاتے ہیں، اور اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہنے کے بعد کچھ عرصہ گزارنے کے بعد مرشد کی اجازت سے بیعت و خلافت کا پروانہ لے کر آپ دنیا کی سیر و سیاحت کے لیے اور اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں۔ خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ تقریباً 40 یا 45 مریدین کا جمگھٹا ہے، مختلف شہروں کے علاقوں میں جاتے ہیں اور اسلام کی تبلیغ فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک بستی میں آپ پہنچے، وہ دن وہ تھا جس دن خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ افطار کا وقت ہوا، آپ نماز مغرب کے لیے ابھی تیاری فرما رہے ہیں تو اپنے مرید کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ افطار کے لیے کچھ کھانا تیار کرو، جب تک ہم وضو وغیرہ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ نماز عصر ادا کی آپ نے، اور ادھر یہ مرید افطار کی تیاری کے لیے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کھانے کی تیاری میں مصروف ہوا۔ اب ضرورت پڑی آگ جلانا ہے، تو اس زمانے میں ماچس تو تھی نہیں کہ ماچس لیا اور جلایا اور آگ روشن ہو گئی۔ دو طریقے تھے کہ کہیں آگ روشن ہو رہی ہو، جل رہی ہو تو وہاں سے لکڑی لائیے پھر اپنی آگ روشن کیجیے، اور دوسرا یہ کہ دو پتھروں کو آپس میں ٹکرا کے، جس کو چکمک کہتے ہیں، اس پتھر کو ٹکرا کے آگ پیدا کی جاتی ہے۔ اب چکمک تھا نہیں، وہ پتھر تھا نہیں جس سے آگ پیدا کی جاتی۔ چنانچہ یہ مرید آگ کی تلاش میں نکلتا ہے، اور جب بہت دور جنگل کے آگے نکلا تو ایک آبادی نظر آئی، دیکھا آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، آبادی میں داخل ہوا، اور جب معلوم ہوا تو پتہ چلا کہ یہاں ایک بہت بڑا آتش کدہ ہے، اور تقریباً 40,000 کی آبادی ہے جو آتش پرست ہے، آگ کی پوجا کرتی ہے۔ معبود انہوں نے اپنے آگ بنایا ہوا ہے، آس پاس کے جتنے اطراف کے گاؤں والے ہیں کہ سب آتش پرست ہیں، یہاں پہ عبادت کے لیے آتے ہیں، اور 20 بیل گاڑیاں بھر کے روزانہ لکڑیاں جلائی جاتی ہے یہاں، اتنا بڑا آتش کدہ۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ آگ دیجیے، آگ دیجیے، مجھے آگ کی ضرورت ہے۔ تو جو لوگ وہاں پرستش کر رہے تھے، عبادت میں مصروف تھے، آ کے انہوں نے کہا ہمارا مکھیا وہ کھٹیا کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس سے مانگو، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس آگ میں سے کچھ دیں۔ بہرحال المختصر وہ مکھیا کے پاس پہنچا، جس کا نام تاریخ میں مکشیہ آتا ہے، مکشیہ سے کہتا ہے کہ مکھیا جی آپ آگ عطا کر دیجیے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم یہ آگ نہیں دے سکتے، اور آگ اس لیے نہیں دے سکتے کہ یہ آگ ہماری معبود ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کے جز کو، اس کے حصے کو ہم کیسے تجھے دے سکتے؟ یہ ہمارے معبود کی توہین ہے، یہ ہماری عبادت کے آداب کے خلاف ہے، ہم آگ نہیں دے سکتے۔ چنانچہ یہ ہوا کہ مرید ناکام اور مایوس لوٹا، ادھر خواجہ عثمان ہارونی عصر کی نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ ارشاد فرمایا کیا ہوا، کھانے کی تیاری نہیں ہوئی؟ عرض کیا حضور کیا کریں، آگ کا انتظام نہیں ہوا، پاس ہی آتش پرستوں کی آبادی ہے، لیکن عالم یہ ہے کہ وہ آگ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ فرماتے آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم تجھے آگ دلوا دیتے ہیں۔ اب سرکار خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں، مکھیا کے قریب پہنچے اور مکھیا سے کہا کہ مکھیا یہ آگ تمہیں دینے میں کیا اعتراض ہے، تھوڑی سی آگ دے دو، اس میں تمہارا کیا جائے گا؟ کہتا حضور ہم یقیناً آپ کو دے دیتے، ہمارا یہ عمل کسی تعصب کی بنا پر نہیں ہے بلکہ احترام کی بنا پر ہے، اور احترام ہم اپنی اس معبود کا کرتے ہیں، آگ کا کرتے ہیں جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم اس کو دے نہیں سکتے، اس کا کوئی جز آپ کو عطا نہیں کر سکتے، یہ ہمارے معبود کی بے ادبی ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں تم اس کی عبادت کرتے ہو، اس کو پوجتے ہو، اس کو راضی کرنے کے لیے تیار ہو، تو کیا یہ آگ، یہ تمہارا معبود تم سے راضی ہے؟ کہاں کیوں نہیں راضی ہے، ہم برسوں سے اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں اگر راضی ہے تو پھر اس آگ میں اپنا ہاتھ ڈال کے بتاؤ، اور اگر تمہارا ہاتھ محفوظ رہا تو میں جان لوں گا اور مان لوں گا کہ واقعی یہ تمہارا معبود تم سے راضی ہے، اور تم نے اتنے سالوں جو اس کی پوجا کی تو پھر تم نے کچھ کام کیا ہے۔ تو مکھیا کہتا ہے آپ کیسی عجیب بات کر رہے ہیں، آگ کا کام جلا دینا ہے، آگ کا کام کسی کو خاک کر دینا ہے، یہ آگ ہمیں کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ میں اپنا ہاتھ کیا، اگر میں اپنا کرتا بھی ڈال دوں تو جلا کر خاک کر دیں گی، اس لیے کہ اس کا کام جلانا ہے۔ سرکار خواجہ عثمان ہارونی فی البدی فرماتے ہیں تو پھر اس آگ کو کیوں پوجتے ہو جو تمہیں جلا سکتی ہے؟ میں تجھے اس معبود کی طرف بلاتا ہوں جو اس آگ کا بھی خالق ہے۔
جو اس آگ کا بھی پیدا کرنے والا ہے، اور وہ قادر ہے کہ اپنے بندہ مومن کو، اپنے پسندیدہ بندے کو اگر وہ آگ میں داخل بھی ہو جائے تو اس آگ اس پر کوئی اثر نہ کرے اور محفوظ ہو جائے۔ اگر تو اس منظر کو دیکھنا چاہتا ہے تو میں تجھے وہ چشمدید واقعہ دکھا دوں۔ چنانچہ یہ فرما کر خواجہ عثمان ہارونی نے اس مکھیا کی گود میں اس کا ایک پوتا بیٹھا تھا بچہ، اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس آگ میں آپ نے چھلانگ لگا دی۔ بس جیسے ہی آگ میں چھلانگ لگانا تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ ایک شور برپا ہوا، اور خواجہ عثمان ہارونی جب آگ میں داخل ہوتے ہیں، قرآن عظیم کی آیت کریمہ زیر لب آگ ورد فرما رہے ہیں۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ یہ آیت کی تلاوت کر کے آپ آگ میں داخل ہو گئے۔ مکھیا چیخ پڑا، پورا جمع غفیر جمع ہو گیا کہ کیا معاملہ ہوا۔ ایک عجیب پاگل انسان آیا، خود تو اس نے اپنے آپ کو آگ میں جھونک دیا ہے اور ہمارے بچے کو بھی اس نے مار ڈالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آنن فانن یہ خبر پہنچتی ہے اور وہ پوری آبادی آتش کدے کی طرف دوڑتی ہے کہ آج ایک عجیب واقعہ ہو گیا۔ ایک دیوانہ شخص آیا اور اس نے مکھیا کے پوتے کو اپنے ساتھ آگ میں لے کر داخل ہو گیا۔ بہت دیر ہو گئی مگر کسی کی ہمت نہیں ہے۔ اب ہمت کیا ہے جو آگ میں چلا گیا ہو، داخل ہو گیا ہو، کون ہے جو جا کے اس کو بچائے؟ جو جائے وہ خود جل جائے۔ جب کافی عرصہ گزر چکا تو اس کے بعد اسی آگ کے آتش کدے سے ایک نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے اور ایک آواز آتی ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اب نگاہیں اٹھی تو دیکھتے ہیں خواجہ عثمان ہارونی اسی بچے کو گود میں لیے ہوئے آگ سے باہر تشریف لا رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا دیکھ، جب لوگوں نے دیکھا تو خواجہ عثمان ہارونی کو اس آگ نے جلانا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کا لباس اور آپ کے امامے کا ایک تار بھی نہیں جلا تھا۔ فرمایا اس رب کی کیوں نہیں عبادت کرتے جس نے مجھے یہ قوت اور طاقت عطا فرما دی کہ یہ آگ میرا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ آؤ اس خداوند قدوس کی طرف جو اس آگ کا بھی خالق ہے، جو تمہارا بھی پیدا کرنے والا ہے، تمہارے پہلے والوں کا بھی پیدا کرنے والا ہے اور جو بعد کا بھی پیدا کرنے والا ہے۔ آؤ اس معبود کی طرف۔ جیسے ہی آپ نے تبلیغ فرمائی، پوری قوم سجدہ ریز ہوتی ہے اور کہتی ہے خواجہ عثمان ہارونی ہم نے مان لیا کہ جس کی قوتوں کا یہ عالم ہے کہ آگ اس کو نہ جلائے، اس کے پروردگار کی قوتوں کا کیا عالم ہوگا۔ وہی اسلام سچا ہے، یہی مذہب حق ہے۔ آئیے ہمیں اسلام میں داخل فرما لیجئے۔ پوری 40,000 کی آبادی اسلام میں داخل ہو جاتی ہے۔ سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے اس مکھیا کا نام عبداللہ رکھا اور اس جماعت کا اس کو مکھیا برقرار رکھا، اور اس کے بعد ایک نگاہ فیض جو ڈالی ہے تو یہ عبداللہ جو کل تک آتش پرست تھا وقت کا ولی کامل بن چکا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے کہ اس قوم میں تجھے ان کی رہنمائی اور ان کی تربیت کے لیے چھوڑتا ہوں، تجھے سارے علوم عطا کر دیے گئے، ظاہراً بھی علوم دے دیے گئے، باطناً بھی علوم دے دیے گئے۔ اس قوم کی تربیت اور اس کو نصیحت کر، اور اس پوتے کو جس کو آپ لے کر داخل ہوئے تو اس کا نام آپ ابراہیم رکھتے ہیں، اور وہ آتش کدہ جہاں برسوں سے آگ روشن تھی اس آتش کدے پہ ایک عالیشان مسجد تعمیر فرمائی۔ یہ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کون ہے؟ یہ سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد ہے۔ تو یہ پیروں کا سلسلہ ہے۔ آئیے ذرا ایک اور میں یاد آ رہا ہے، حالانکہ چاہ رہا تھا کہ چھوڑ دوں لیکن دل چاہتا نہیں کہ چھوڑوں کیا پکڑوں، یہ مشکل ہے میرے لیے۔ ایک بزرگ ہے حضرت خواجہ شریف زندنی رحمت اللہ علیہ، میں نے بھی نام لیا۔ ان کا عالم کیا ہے؟ جنگل میں ویرانے میں رہتے، آبادی سے دور، امیروں سے محبت نہیں، پیسے والوں کی طرف راغب نہیں ہوتے، کوئی آتا ہے نذرانہ دیتا ہے تو قبول نہیں فرماتے، سادگی زندگی ہے۔ دن میں روزہ رکھتے، رات میں عبادت کرتے۔ حاجی شریف زندگی رحمت اللہ تعالیٰ، وقت کا ایک امیر قبیل شخص حاضر بارگاہ ہوتا ہے، ساتھ میں غلاموں کا جمع غفیر ہے، دست بوسی کی، اور اس کے بعد کچھ سونے اور چاندی کے سکوں کی تھیلیاں حضرت کی طرف بڑھاتا ہے۔ حضور یہ میری طرف سے نظر قبول فرمائی۔ ارشاد فرمایا کیا ہے؟ کہا حضور یہ حقیر سا تحفہ ہے۔ کہا ہاں تحفہ تو ہے لیکن اس میں ہے کیا؟ کہا حضور اس میں سونے کے سکے ہیں۔ حضرت حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ فرماتے کیا تجھے درویشوں سے نفرت ہے یا ان سے کوئی دشمنی ہے؟ کہا حضرت میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ فرمایا دنیا اور دولت درویشوں کے لیے دشمن کی مانند ہے، یہ درویش کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، جا اس دولت کو لے جا، یہ دولت کی ہمیں کوئی حاجت نہیں، آپ کو یہ تو قبول کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ پھر اصرار کیا، آپ انکار فرماتے رہے، اصرار بڑھتا رہا، انکار فرماتے رہے۔ حاجی شریف زندنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ
آبادی سے دور جنگل میں رہا کرتے تھے، آبادی نہیں ہے وہاں پر۔ جب یہ بار بار اصرار بڑھا، اب آپ پر جلال کی کیفیت طاری ہوئی، ہاتھ پکڑتے ہیں، باہر تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد فرماتے ہیں تو ہمیں دنیا کی دولت کیا دکھاتا ہے، دیکھ اب جیسے ہی نگاہ اٹھائی جہاں تک نگاہ جاتی ہے پوری زمین اور پورا صحرا سونے کی نہر بن چکا ہے اور سونا نہر کی مانند بہتے ہوئے نظر آتا ہے۔ کہتے اللہ نے ہماری ٹھوکروں میں وہ طاقت دے دی ہے کہ ہم زمین پہ ٹھوکر مار دے تو وہ سونا بن جاتی ہے، یہ دولت تو ہمیں کیا دکھا رہا ہے۔ وہ معافی مانگتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے حضور مجھے اپنی طرح بنا لیجئے، اب ترک دنیا کر کے حضرت کی غلامی میں آتا ہے۔ حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کے یعنی غریب نواز کے دادا پیر ہے۔ تو جس کا دادا پیر یہ، جس کا پیر و مرشد اتنے بلند پائے کا، اور حضرت ابراہیم ابن ادھم جو دادا لکڑ دادا پیر ہے ان کا ذکر کروں تو بہت وقت لگے گا، میں سمجھتا ہوں 4 سے 5 مجلسیں چاہیے ابراہیم ابن ادھم کے لیے۔ اگر ابراہیم ابن ادھم کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہو تو جس وقت میری ایک کتاب نکلتی تھی جس کا نام تھا ریاض الجنہ، قسطوں میں نے وہ حضرت ابراہیم ابن ادھم کو اس وقت لکھا تھا، غالباً 6 قسطیں اس وقت چھپی تھی، وہ 6 قسطیں۔ تو اس کے بعد بھی مضمون کتنے تھے؟ تو یہ ایسا سلسلہ ہے، ایسے ماہتاب اور ایسے آفتاب ہے اس سلسلے میں کہ جس کا ذکر کیجئے روشنی ہی روشنی پھیلتے ہوئے نظر آتی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ ہے کہ جب اسلامی حکومت میں سلجوتی جس کو ایک خاندان کہا گیا اس کی حکومت تھی۔ سلجوکیوں کی حکومت ایران راجدھانی ہے اور ایران کے قریب ایک قصبہ ہے جس کا نام خراسان آتا ہے، اور بعض لوگوں نے خراسان کا نام سجستان بھی بتایا، مختلف اختلافی روایتیں ہیں۔ خراسان پر ایک زیادہ اتفاق ہے، خراسان کا ایک قصبہ ہے، ایک محلہ ہے جس کا نام ہے سنجر، یہاں ایرانیوں کی حکومت۔ ایک دن یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہاں پر بغاوت کی سنجر میں، اور خراسان میں جب بغاوت ہوئی تو ایران کے سلطان نے اپنے ایک جرنل کو بھیجا، جاؤ اس بغاوت کو دبا کر آؤ۔ چنانچہ وہ پہنچا جرنل، لیکن وہ بغاوت کو نہیں دبا پایا، شکست ہوئی اور خراسان کے لوگوں نے مار کاٹ کے بھگا دیا۔ دوسرے پھر ایک سردار کو بھیجا سلطان نے ایران کے، سلجوکی شہنشاہ نے بھیجا، وہ بھی شکست ہوا۔ آخر میں مجبور ہو کے اپنے بھائی جس کا نام سنجر ہے، اب یہ سنجر اس کا نام کیوں تھا وہ میں بعد میں بتاؤں گا، سنجر کو بھیجتا ہے کہ جاؤ خراسان کی بغاوت کو دبا دو۔ سنجر نکلا، 20,000 کی بڑی فوج ہے اس کے پاس، بڑا بہادر اور قوی، بڑے مضبوط باہوں کا مالک، تلوار کا دھنی، تیر اندازی کا شہنشاہ، اپنے وقت کا ایک کوہ ہمالہ ہے، طاقت کے عالم۔ چنانچہ یہ سنجر نکلتا ہے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ اس پوری 20,000 کی فوج میں ہیضہ پھیل گیا۔ اور اس زمانے میں آج ہیضہ کا علاج ہو جاتا ہے، اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں جب ہیضے کی وبا پھیلتی تھی تو آبادی کی آبادی ختم ہو جاتی تھی، تباہ و برباد ہو جاتی تھی، مرنے لگتے تھے لوگ اور بچانے کی کوئی صورت نہیں۔ بس احتیاط کا یہ پہلو ہوتا تھا کہ جہاں ہیضہ پھیلا ہے آپ اس آبادی میں جائیے مت، اور اس شخص کو جہاں ہیضہ پھیلا اس کو دوسری آبادی میں آنے مت دیجیے، یہی اس وقت کا طریقہ تھا بچاؤ کا، باقی کوئی طریقہ نہیں۔ سنجر بہادر تھا مگر ساتھ ہی رحم دل بھی تھا، تو اس نے کہا کہ خراسان کی بغاوت کے لیے ہم دبانے کے لیے جا رہے تھے، مگر اللہ نے یہ عذاب ہم پہ نازل کیا کہ ہم میں ہیضہ پھیل گیا، لہذا میں نہیں چاہتا کہ خراسان ہم جائیں اور وہاں کی آبادی میں بھی ہیضہ پھیلائے، بس اس جنگل اور ویرانے میں قیام کرو اور یہیں پر اپنی موت کا انتظار کرو۔ اگر ہم کسی کو بچا نہیں سکتے تو کسی کو مارنا بھی نہیں چاہیے، ہم اب کسی آبادی میں نہیں جائیں۔ 20,000 کی یہ فوج نے پڑاؤ ڈال دیا، روزانہ 20، 25، 30، 100، 150 مر رہے ہیں، وہیں اٹھاتے وہیں دفن کرتے، علاج کی کوئی تدبیر نہیں۔ اب ساتھ میں جو حکیم تھے، جو اطباء تھے، طبیب تھے، جو فوج کے ساتھ چلتے تھے، وہ حکیم بھی مر چکے، اب جو رہی سہی تھوڑی بہت امید تھی وہ بھی ختم۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ سنجر جو یہ سردار تھا، سلطان کا بیٹا، ایران کے شہنشاہ کا بھائی، بیٹا نہیں بھائی معاف کرنا، سلطان کا بھائی، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو بھی ہیضہ ہوا، الٹیاں ہونا شروع ہوئی۔ تبھی کچھ دور پر ایک گرد و بار اٹھتا ہوا نظر آتا ہے، نظر دوڑائی تو معلوم ہوا کہ کوئی تاجروں کا قافلہ ہے جو خراسان کی طرف جا رہا ہے۔ راستہ ہوئی، سنجر نے ایک شخص کو بلایا، اپنے خادم کو کہا دوڑ جا کے اس قافلے والے سے کہو کہ ادھر نہ آنا، راستہ بدل دو۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے گزرو تم میں بھی حیضہ پھیل جائے۔ سپاہی دوڑا اور جانے کے بعد دور سے چلاتا ہے لوگوں واپس جاؤ، پاس میں کچھ ایک لشکر ہے، لشکر جرار حیضے کی بلا میں مبتلا ہے، لوٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ۔ کئی 100 ہم میں مر چکے ہیں افراد۔ اس لشکر میں سے ایک نوجوان باہر نکلتا ہے، حسین و جمیل چہرہ، خوبصورت لباس، خوبصورت زلفیں، سنت کے مطابق لباس ہے، سر پہ امامہ ہے، زلفیں کانوں تک لٹک رہی ہے، حسن و جمال کا ایک پیکر۔ نوجوان آگے بڑھتا ہے، کہا کہ کہاں ہے وہ فوج؟ کہا آپ لوٹ جائیے۔ کہا میں لوٹنے کے لیے ہی نہیں آیا ہوں، جب میں قدم آگے بڑھا دیتا ہوں تو پیچھے نہیں لیتا۔ کہا آپ چاہتے کیا ہے؟ کہا مجھے اپنے سردار سنجر سے ملاؤ۔ کہا کہ نہیں، انہوں نے منع کیا ہے، آپ کو حیضہ ہو جائیں گا، آپ مر جائیں گے۔ کہا میں تنہا چلوں گا اور یہ جتنا لشکر ہے میرا یہ جو تاجروں کا قافلہ ہے یہ نہیں چلے گا، یہیں رہیں گا، میں تنہا چلتا ہوں، اگر بلا آئے گی تو میں تنہا اس کو جھیلنے کے لیے تیار ہوں، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ جب اس نوجوان نے اصرار کیا تو یہ سپاہی نے ساتھ لے لیا، سنجر کے پاس لے کے پہنچتا ہے تو سنجر کہتا ہے نوجوان تم نے کیوں تکلیف کی؟ کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ یہ حیضہ تمہیں بھی لگ جائے؟ نوجوان مسکراتا ہے، کہتا ہے کہ کیا ایک گلاس پانی مل سکتا ہے، ایک پیالہ پانی؟ کہا یہاں کا پانی بھی مت پیجیے آپ، یہ پانی وہ ہے جس کو حیضے کے مریضوں نے چھوا ہے، اس کو یہ حیضے کا جو مریض ہے یہ سب چھو رہے ہیں، اس پانی کو پی رہے ہیں، آپ مت پیجیے۔ نوجوان نے کہا نہیں مجھے لا کے دو پانی، انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں دوں گا۔ ایک گلاس پانی لا کر دیا، نوجوان نے ایک گھونٹ پیا، پینے کے بعد کچھ پڑتا اور اس پہ پھر دم کر دیا، اور فرماتے ہیں اس کے بعد وہ نوجوان کہ تمہارے پاس جو پانی کے ذخیرہ ہے، جس برتن میں پانی رکھے ہو، یہ پانی اس میں ملا دو اور پورے لشکر کو ایک ایک گھونٹ جتنا میسر آتا ہے سب پلا دو۔ کہا اس سے ہوگا کیا؟ کہا دیکھیے تو وہ جو نوجوان نے گھٹ پانی پیا اور وہ ایک پیالہ پانی پھر اس پورے پانی میں ملایا گیا، اور جب پورے لشکر میں پانی تقسیم کیا جاتا ہے، جیسے ہی جس کے شکم میں پانی جاتا ہے حیضے کی بیماری سے وہ شفا یاب ہوتے نظر آتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا لشکر صحت مند ہو گیا۔ سنجر نے جب یہ دیکھا تو بڑا خوش ہوا، قیمتی زیورات، قیمتی کپڑے سب لے کر حاضر کرتا، نوجوان تم نے ہم سب کی جانیں بچائی، یہ قبول کرو۔ آپ فرماتے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ نوجوان اپنا تعارف کا بتاؤ، کون ہو جس کی زبان میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے؟ کون ہو کہ جس کے پانی پینے کی تاثیر یہ ہے؟ میں اس پانی کو جھوٹا نہیں کہوں گا کہ اس پانی کی بے ادبی ہے، اس لیے کہ مومن کا جھوٹا جھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ تو ولی کامل ہے جس نے وہ اپنے لب لگائے ہیں، جس کے لبوں کی تاثیر یہ ہے کہ وہ جس پانی کو چھو دے وہ پانی شفا والا بن جائے۔ نوجوان کون ہو؟ نوجوان اپنا نام بتاتا ہے، میرا نام سید کمال الدین کا بیٹا غیاث الدین ہوں، یہی ہے سرکار غریب نواز کے والد گرامی، جس کے باپ کا یہ عالم ہے۔ یہ پورا خاندان آفتاب و مہتاب ہے۔ میں کہا نا کہ کس کا انتخاب کرو اور کس کو چھوڑ دو۔ یہ غیاث الدین نوجوانی کے عالم میں لشکر کی جان بچاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سنجر تیرا نام سنجر کیوں ہے؟ تو کہتا ہے کہ میرا نام سنجر اس بنا پر ہے کہ میرے والد نے خراسان پر جب حملہ کیا تھا اس کو قبضے میں لینے کے لیے، تو یہاں پر ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، اس بزرگ نے میرے والد کو سمجھایا اور کہا کہ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ انصاف پسند ہے تو میں خراسان کے حاکم سے گفتگو کرتا ہوں، علاقہ ہم ویسے ہی سونپ دیں گے۔ لہٰذا بغیر جنگ کے علاقہ سونپ دیا گیا تھا۔ والد گرامی اس سے بڑے خوش ہوئے اور اس علاقے کو انہوں نے بغیر تلوار کے فتح کیا تھا، لہٰذا اس علاقے سے ان کو زندگی کے آخری لمحوں تک اتنی محبت رہی کہ جب میری ولادت ہوئی تو اسی علاقے کی نسبت سے میرا نام سنجر رکھ دیا۔ تو آپ نے کہا کہ وہ کون بزرگ تھے جنہوں نے یہ معاہدہ کروایا تھا اور مسلمانوں میں آپس میں جنگ کرنے سے روک دیا تھا ایک دوسرے کو؟ انہوں نے کہا کہ وہ بزرگ کا حلیہ یہ ہے، حضرت غیاث الدین فرماتے وہ میرے والد گرامی سید کمال الدین تھے، اس بنا پہ وہ سنجر تھا۔ تو سرکار غریب نواز کے والد حضرت غیاث الدین، اسی سنجر کی سرزمین پر سرکار غریب نواز کی ولادت 537 ہجری میں ہوتی ہے۔ آپ کی والدہ کا نام ام الورا نام تھا۔ آپ اپنی تمام بہنوں میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھی، اس لیے گھر کے لوگ ماہ نور کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ماہ نور یعنی چاند کی روشنی کی معنی، جس کا حسن چاند کی طرح ہے۔ آپ فرماتی ہے ام الورا
سیر الاقطاب جو ایک کتاب ہے اس کے اندر یہ واقعہ نقل کیا. اس کتاب کے مصنف حضرت علامہ مولانا الشاہ شیخ الاسلام اللہ دیا چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ. ان میں جتنے حوالے دے رہا ہوں یہ سب مستند کتابوں سے. تو یہ اس کتاب میں فرماتے ہیں ام الورا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ کا بیان کہ وہ فرماتی جب معین الدین میرے شکم میں آئے تو قسم وحدہ لا شریک کی میں اپنے شکم میں معین الدین کے کلمہ پڑھنے کی آوازوں کو سنا تھا. یہ پیدائشی مادرزاد عابد و زاہد ہے. دوشنبے کے دن آپ کی ولادت ہوئی پیر کا دن. اور بڑی عجیب اتفاق ہے یہاں پر باپ کی طرف سے سلسلہ نسب حضرت امام حسین سے جا کر ملتا ہے. حسین یہ باپ کی طرف سے, والدہ کی طرف سے سلسلہ امام حسن سے جا کر ملتا ہے. نجیب الطرفین سید ہے, دونوں طرف سے خاندان سید ہے. اور اتفاق یہ ہے کہ اپنے جد کریم کی سنت ایسی ادا کرتے ہیں. 13 رجب تاریخ ہے ولادت مولا کائنات علی مرتضیٰ کی, اور 14 رجب ہے آپ کے شہزادے معین الدین اجمیری. اپنے باپ سے ایک دن بعد پیدا ہوئے. دوشنبہ تاریخ دن ہے ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, پیر کا دن جس کو ہم کہتے ہیں, فارسی میں دوشنبہ کہتے ہیں. اور وہی ولادت کا دن ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا. اور رضا اکیڈمی میں اس دن پروگرام ہوا تھا تو میں ایک بات کہہ گیا تھا, دل چاہ رہا ہے کہہ دوں, کیونکہ ہمارے عشق کا مرکز ہے وہ ذات, ہمارے عشق کا مرکز ہے وہ ذات. وہ کون؟ سرکار تاج الاولیاء. سلسلہ چشتیہ کے ہی بزرگ ہے, چشتی سلسلے کی نسبت ہے. سرکار تاج الاولیاء نے تو سنت کو ایسا ادا کیا کہ سلسلہ چشتیہ میں شاید ہی کوئی ایسا بزرگ گزرا. ولادت سرکار تاج الاولیاء کی ہوتی ہے پیر کے دن, نبی پاک کی ولادت بھی پیر کے دن. تاج الاولیاء کی ولادت ہے صبح صادق کا وقت, نبی پاک کی ولادت کا وقت بھی ہے صبح صادق. تاج الاولیاء کا وصال ہوتا ہے پیر کے دن, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وفات بھی ہے وہ پیر کے دن. وصال کا وقت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مغرب کا وقت, تاج الاولیاء کا بھی وقت ہے مغرب کا. بس ایک فرق چھوڑ دیا تاج الاولیاء نے, وہ یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے ایام ہیں وہ ہے 63 سال غالباً 13 دن, اور تاج الاولیاء کی زندگی کے ایام ہے 63 سال 12 دن. تو اب یہاں حکمت دیکھیے. اب میں نے ایک بار غور کیا اس کو, میں جب پڑھا اور میں سوچ رہا تھا یہ ولادت کے تالمیل, تو میں نے دل میں خیال کیا تاج الاولیاء قربان آپ کے, جب ساری چیزوں پہ سنت ادا کی تو یہاں کیوں نہیں کی؟ 63 سال 13 دن کیوں نہیں, 12 کیوں؟ فرمایا 2 عالم ارواح سے گویا جواب دے رہے ہیں, اے میرے غلام سن, اس میں بھی سنت ہے, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ایک ایسا زمانہ آئے گا جو نبی سے برابری کا دعویٰ کریں گا. میں ایک دن پہلے اس لیے وصال کر رہا ہوں باقی تو سنتیں ہو جائے اور دن نبی کے برابر نہ ہو, کہ جب میں تاج الاولیاء ہو کے نبی کے برابر نہیں ہو سکتا تو یہ پھٹیچر کا رسول اللہ کے برابر ہے. میں اولیاء کا تاجدار ہو کے نبی کی برابری کرنے کی جرت نہیں کر رہا ہوں. انہیں ہمت کیسے ہوتی ہے کہ نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں؟ یہ عشق کی بات ہے. میں نہیں چاہتا اور وہابیوں کو ہضم ہوں گی بھی نہیں اور ان کو ہضم کروانا بھی نہیں. ہم عشق کے بندے ہیں, بات کیوں بڑھائیں؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دیں گی وہ آگ لگائیں. ہم عشق کے بندے. اب آئیے سرکار معین الدین چشتی جو تاج الاولیاء کے سردار الاولیاء ہے, اور تاج الاولیاء کا بڑی خاص تعلق ہے غریب نواز سے, بڑی خاص نسبت ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے, ابھی وہ موضوع ہی نہیں ہے, ورنہ پھر تاج الاولیاء اور نظام غریب نواز کے تعلق بتاؤں تو اس پہ 2 گھنٹے لگ جائے تھے. اب کیا چھوڑیں گے. 9 سال کی جب عمر ہوتی ہے سرکار غریب نواز کی تو آپ پورے مروجہ علوم سے فارغ ہو جاتے ہیں. 9 سال کا بچہ بات نہیں کرتا, مگر غریب نواز کا عالم کیا ہے, 9 سال میں آپ فارغ التحصیل ہو گئے. علم حدیث, اصول, فقہ, جتنے علوم تھے سب سے آپ فارغ ہو. والد گرامی خود اپنے وقت کے عالم دین سے حفظ قرآن اپنے والد سے فرق کیا. والد کی وراثت میں ایک پنچکی تھی اور ایک باغ تھا انگوروں کا. 15 سال کی عمر میں سرکار غریب نواز کے والد کا وصال ہوتا ہے. بچپنے کے واقعات میں چھوڑ رہا ہوں یہاں معین الدین اجمیری کے. 15 سال میں جب وصال ہو گیا, 15 سال کی عمر تھی جب آپ کی, تو والد سے وراثت میں وہ پنچکی آئی جس میں آٹا پیسا جاتا تھا, پانی سے وہ چکی چلتی تھی, اور انگوروں کا باغ. اب یہ ایک نئی چیز بتا رہا ہوں اور اس کے لیے میں حوالہ دے دوں.
سیرت غریب نواز جو حضرت علامہ مولانا عبدالرحیم قادری کی تصنیف ہے، حضرت خواجہ محمد بندہ گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت نصر الدین چراغ دہلوی سے روایت کرتے ہیں۔ اس میں نقل کرتے ہیں کہ جب غریب نواز 15 سال کی عمر میں باغ میں جب جانے لگے تو آپ کی عادت کیا ہے؟ آپ باغ میں داخل ہوتے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور جتنا جی چاہتا ہے تلاوت قرآن کرتے، بہترین انداز میں قرأت فرماتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ چاہتے اٹھتے پھر دیکھیں کہ چلو باغ کی صاف صفائی کریں، باغ کی دیکھ ریکھ کریں، تو بڑے متعجب ہوتے کہ باغ پہلے سے صاف ستھرا ہے، اور جب پھل پک جاتے تو آپ چاہتے کہ میں جاؤں اور پھل توڑوں تو پھل خود بخود ٹوٹ کے ٹوکروں میں گرنے لگتے، ٹوکرے ہوا میں بلند ہو رہے ہیں، پھل اس میں گر رہے ہیں، کوئی اٹھانے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ بڑے متعجب ہوئے۔ کچھ دن تو یہ ماجرا رہا، اپنی والدہ سے آپ کہتے رہے یہ بات، والدہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ ایک دن والدہ کہتی کہ معین الدین اب ایسا منظر دکھے تو تم پکارنا کہ تم جو بھی ہو اپنے آپ کو ظاہر کیوں نہیں کرتے۔ ماں کی نصیحت پہ عمل کیا، پہنچے دیکھا تو پھل ٹوٹ رہے ہیں، ٹوکروں میں جمع ہو رہے ہیں، باغ میں جو پتیاں سوکھ کے گری ہوئی ہیں وہ خود صفائی ہو رہی ہے مگر صفائی کرنے والا نظر نہیں آتا۔ آپ نے پوچھا جو تم کوئی بھی ہو تو سامنے ظاہر کیوں نہیں ہوتے، ظاہر ہو جاؤ۔ جب جملے فرمایا تو 6 بڑے قوی اور مضبوط باہوں کے مالک 6 اشخاص سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ بڑے ادب سے سلام کیا، دستبوسی کی، قدموں کو بوسہ دیا۔ خواجہ معین الدین فرماتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم کون ہو؟ تو وہ 6 کے 6 کہتے حضور ہم قوم جن سے۔ کہا یہ بات کی یہ سب کرنے کی ضرورت؟ کہا حضور ایک مرتبہ ہم یہاں سے گزر رہے تھے، آپ کی قرأت سنی، ہم نے روئے زمین پر ایسا قاری آج تک نہیں دیکھا۔ ہم روزانہ حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی قرأت سنتے ہیں، اور جب سے ہم نے آپ کی قرأت سننے کا معمول بنایا اسی دن سے ہم خود باغ کی صفائی بھی کرتے تاکہ آپ ان چیزوں سے فارغ ہو جائیں تو زیادہ سے زیادہ کلام الہی تلاوت کریں، ہم زیادہ سے زیادہ اس کو سنیں۔ یہ معین الدین اجمیری کا مقام ہے کہ جنات ان کے خادم ہیں۔ ابھی تو ابتدائی منزل ہے معین الدین اجمیری کی۔ تقریباً 16 یا 17 سال کی عمر ہوئی تو وقت کے مجذوب حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجذوب وقت ہے، گھومتے پھرتے باغ میں تشریف لاتے ہیں۔ معین الدین اجمیری کا معمول ہے کہ جو بھی آتا ہے باغ میں کوئی بزرگ مشائخ اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم قندوزی اس مجذوب کو دیکھا، ہاتھ پکڑا، اپنے باغ میں لے آئے، بٹھا دیا ایک کونے میں۔ حضرت نے فرمایا بھوک لگی ہے کچھ کھلاؤ۔ گئے انگوروں کا کچھ خوشے بہترین میٹھے انگور توڑتے ہیں، اور توڑنے کے بعد ایک پلیٹ میں رکھا، حاضر بارگاہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم قندوزی یہ خراسان کے رہنے والے نہیں تھے، یہ رہنے والے تھے نیشاپور کے، اور یہ خلیفہ اور مرید تھے حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو غریب نواز کے دادا تھے۔ اور ابھی غریب نواز نے حاجی شریف زندنی اور خواجہ عثمان ہارونی کا بھی نام بھی نہیں سنا، یہ تو اپنے دنیا میں مشغول ہے ابھی خواجہ معین الدین چشتی۔ چنانچہ یہ حضرت ابراہیم پہنچتے ہیں اور اس کے بعد انگور لیتے ہیں۔ پہلا انگور اٹھایا، کھایا اور ایک جملہ فرمایا اس میں غیاث الدین کا تقویٰ ہے۔ پھر دوسرا انگور اٹھایا، پھر کھایا، کہا اس میں ام الورا کا زہد ہے، زہد کہتے عبادت کی اعلیٰ منزل۔ پھر ایک انگور اٹھایا، اس کو پھر کھایا اور فرمایا اس میں معین الدین کی محنت کا ثمرہ ہے۔ بڑے متعجب ہوئے، کہتے ہیں حضور میں آپ کو جانتا نہیں، آپ کو بزرگ سمجھ کے باغ میں لے آیا، آپ میرے باپ کو بھی جانتے ہیں، میری والدہ کو بھی جانتے ہیں، مجھے بھی جانتے ہیں، یہ معاملہ آپ سمجھائیے کیسے آپ مجھے جانتے ہیں؟ فرمایا معین الدین ہم تو اس سے زیادہ بہت کچھ جانتے ہیں، اور ہم تو وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو ابھی تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ تم پر سب کچھ ظاہر کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک ان کے پاس تھیلی تھی پھٹی پرانی سی، اس میں سے ایک خلی نکالتے ہیں۔ اب یہ لفظ فارسی کا خلیل، خلی، اب یہ خلی کیا ہے؟ خلی سرسوں کا جو پھول ہوتا ہے اس کا بھوسی سے ایک روٹی بنائی جاتی ہے، اب نہیں کھاتے لوگ، یہ بزرگوں کی غذا ایسی جو ہوتی ہے۔ یا تو تل کی تلی جو ہوتی ہے، تل، اس کی بھوسی سے روٹی بنا لیجئے تو اس کو خلی کہا جاتا ہے، یا سرسوں کے پھول کی بھوسی جو نکلتی ہے اس کو خلی کہتے ہیں۔ ایک چھوٹا سوکھا ٹکڑا نکالا خلی کا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، کہتے ہیں معین الدین حاجی شریف زندنی نے مجھ سے کہا تھا، یہ ٹکڑا روٹی کا دیا تھا، کہا کہ یہ اس شخص کا حق ہے جو اس کے لائق ہے،
اور ابراہیم اس کو تلاش کر، جب تو اس کو پالیں گا تو خود جان جائیں گا کہ اس کا حقدار کون ہے، یہ اس کو عطا کر دے گا۔ آج میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس کے حقدار تم ہی ہو، لو اس ٹکڑے کو کھا لو، تم نے ہماری خاطر کی، ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم تمہاری کچھ خدمت کریں۔ اس کھلی کا آدھا حصہ کیا، آدھا خود کھایا، آدھا معین الدین چشتی کو دیتے ہیں۔ سرکار معین الدین نے جیسی اس کھلی کے ٹکڑے کو کھایا، دل کی دنیا بدل چکی تھی، یک لخت دنیا سے نفرت پیدا ہو گئی۔ سیدھا اس کے بعد آپ بازار تشریف لاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں لوگوں کون ہے جو میرا باغ خریدے۔ کچھ امیر قبیر آگے بڑھے، کہا کہ ہم آپ کا باغ خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ بولی ہوئی، آخری بولی جہاں پر رک گئی اس قیمت میں باغ فروخت کیا، پنچکی فروخت کیا، سب بیچ دیا، پورا مال اور اثاثہ اور روپیہ لے کر خواجہ غریب نواز آتے ہیں، اور آنے کے بعد بازار میں بیچ چوراہے پر رکھ دیتے ہیں، اور کے بعد ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جو اس کا مستحق ہے وہ آئے اور یہ لے کے چلے جائے۔ پورا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ یہاں سے بات اور ایک ذہن ملتا ہے کہ بزرگیت کی ابتدا ترک دنیا سے شروع ہوتی ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی عیش و عشرت میں بھی رہے اور سمجھے کہ میں اللہ کا ولی ہوا، میں بزرگ ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک میان میں دو تلوار نہیں رہ سکتی۔ اس کے لیے میں ایک حوالہ بھی دے دیتا ہوں، میں حوالے سے بات کرتا ہوں۔ عوارف المعارف، یہ کتاب ہے حضرت خواجہ سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ کتاب وہ ہے جو بارگاہ غوث اعظم میں پیش کی گئی ہے، تصوف کی وہ معرکۃ الآراء کتاب ہے عوارف المعارف۔ الحمدللہ میرے پاس موجود ہے وہ کتاب، جو دلچسپی رکھتے ہیں اس کا مطالعہ کریں۔ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء، جس نے عوارف المعارف نہیں پڑھا اس نے تصوف کی تے کو بھی نہیں سمجھا، اور آپ اپنی مجلس میں درد دیتے رہے۔ عوارف المعارف میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ولایت کے 100 درجے ہیں، ولایت کے 100 درجے ہیں، ہر درجے کی ابتدا ترک دنیا سے شروع ہوتی ہے، دنیا کو چھوڑ۔ تو آپ دیکھیں گے جتنے اولیاء گزرے ہیں، جب وہ ولایت کی منزلوں پہ قدم رکھتے ہیں تو سب سے پہلے دنیا ترک کرتے ہیں۔ اور سلسلہ چشتیہ کو اگر آپ دیکھیں، خواجہ حضرت ابراہیم ابن ادہم ہے، یہ بلخ کے بادشاہ تھے اور شہنشاہ تھے، جب دنیا کو اور تخت کو ٹھوکر ماری ولایت کی اعلیٰ منزل پر فائز ہوئے۔ غریب نواز نے ٹھوکر ماری دولت کو، ولایت کی اعلیٰ منزل پر فائز ہوئے۔ حضرت خواجہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے سمنا کو ٹھوکر ماری، تب ولایت کی اعلیٰ منزل پر پہنچے۔ یہ سلسلہ چشتیہ کی کڑی ملیں گی کہ اس سلسلے میں اپنے وقت کے تاجدار بھی ہیں، اپنے وقت کے شہنشاہ بھی ہیں، مگر جب ولایت کی منزلوں پہ قدم رکھتے ہیں تو پہلے دولت اور دنیا کو ٹھوکر مارتے ہوئے نظر آتے۔ سب کچھ فروخت کیا، اور اس کے بعد آپ خراسان سے نکلتے ہیں۔ جب خراسان سے آپ نکلے، ایک وادی میں آپ عبادت کر رہے ہیں، اور یہ زمانہ وہ ہے حضرت غریب نواز کی عمر 17 سال ہے اس وقت جب آپ نے باغ فروخت کر کے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیفی کا وقت ہے۔ اور یہاں ایک بات اور بتا دوں کہ سرکار غوث اعظم اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رشتہ دار ہے۔ کس طرح سے حضرت غوث اعظم ماموں ہوتے ہیں خواجہ غریب نواز کے، اور رشتہ کیا ہے؟ سرکار غریب نواز کی والدہ ام الورا سگی چچازاد بہن ہے غوث اعظم کی، سگی چچازاد بہن، اس نسبت سے ماموں ہے۔ کہ خراسان میں جن دنوں سرکار غریب نواز ریاضت اور مجاہدی کی منزلوں سے گزر رہے تھے، اسی زمانے میں سرکار غوث اعظم نے بغداد میں منبر پر اعلان فرمایا، میرا یہ قدم دنیا کے تمام اولیاء کی گردن پر ہے، میرا یہ قدم تمام اللہ کے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ جیسے ہی یہ اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خواجہ حضرت غوث اعظم کی آواز کو تمام اولیاء تک پہنچایا۔ خراسان میں معین الدین اجمیری کے کانوں میں وہ آواز جاتی ہے، اور جب آواز پہنچی تو دنیا میں جتنے اولیاء تھے سب نے کہا بے شک آپ کا قدم ہمارے کاندھوں پر ہے، صدقتا یا شیخ، آپ نے سچ فرمایا، آپ کا قدم ہمارے کاندھوں پر۔ مگر آپ غریب نواز اور معین الدین اجمیری کی فرما برداری پہ قربان جائیں، آپ جھکتے ہیں حد رکوع اور حد سجدہ تک، اور اس کے بعد ایک جملہ فرماتے ہیں، اے شیخ آپ کا قدم میری گردن پر نہیں بلکہ میرے سر پر، میری آنکھوں پر، میری پلکوں پر۔ جب یہ جملہ فرمایا، خراسان کہاں ہے، بغداد کہاں ہے، بہت میلوں کا فاصلہ ہے، خواجہ غریب نواز وہاں غوث اعظم کی آواز سنتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اور وہی منظر کو غوث اعظم بغداد سے ملاحظہ کرتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، غیاث الدین کے بیٹے معین الدین نے فرما برداری میں حد درجے مبالغہ کیا، ان قریب بارگاہ غوثیت سے ہندوستان کی ولایت سے نوازا جائے گا۔
یہ ہندوستان کی ولایت صدقہ ہے غوث اعظم کا جو بارگاہ رسالت سے عطا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی بھی کسی کے وسیلے کے بغیر کسی کو نہیں دیتے، وسیلہ ہے یا غوث اعظم عطا کرنے والے ہیں رسول اعظم۔ خراسان کی ان وادیوں سے آپ نکل کر اور اس کے بعد آگے سفر دوسرے علاقوں کی طرف نکلتے کہ علوم باطنی اور ظاہری کو مزید اضافہ کیا جائے۔ اور راستے میں آپ جا رہے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز ایک مقام پر دو شخصوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ انہوں نے سلام کیا، کہا کہ اے مسافر، ہم بھی مسافر ہیں، ہمارے پاس کوئی چیز سامان نہیں ہے، ہم بھوکے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، آپ کے پاس روٹی ہو تو دے دیجیے۔ سرکار غریب نواز کے پاس جو کچھ اس وقت میسر تھا کھانے کی اشیاء سب کچھ ان کو دے دی۔ پھر وہ دونوں نوجوان کہتے ہیں کہ اے شخص، اے مسافر، تم نے کھانا تو کھلا دیا لیکن آگے کے سفر ہمیں اور کرنا ہے، ہمارے پاس کچھ روپیے پیسے نہیں ہیں، ضرورت محسوس ہوں گی، اگر تمہارے پاس کچھ رقم ہو تو وہ بھی دے دو۔ سرکار غریب نواز نے پوری رقم بھی دے دی۔ وہ دونوں رقم لیتے اور ہنستے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ نوجوان تو پاگل معلوم ہوتا ہے، کھانا بھی پورا دے دیا، مال بھی پورا دے دیا، اب بغیر یہ جانے کہ ہم کون ہیں، اب دے دیا تو سن، ہم اس ایریے میں اس علاقے کے ڈاکو ہیں، ہم یہاں لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، تو نے تو خود ہی اپنے آپ کو لٹوا دیا، اب آگے سفر کیسے کرو گے؟ جب تم نے دولت دے دی، کھانا دے دیا تو یہ خیال نہیں کیا کہ آگے تمہارا کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں اس کی فکر نہ کرو، جو اللہ رب العزت اس ویرانے میں میرے ذریعے تمہیں رزق دلا سکتا ہے، کیا وہ مجھے فراموش کر دے گا؟ وہ کیسے مجھے فراموش کرے گا؟ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ جیسے انہوں نے سنا، کہا معین، تمہارا نام کیا ہے؟ کہا معین الدین۔ کہا معین الدین، آج سے ہم تمہارے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں، افسوس کہ ہم نے اب تک خدا کی رحمت کو پہچانا ہی نہیں۔ یہ دو ڈاکو، یہ پہلے تائب ہے جو سرکار معین الدین کے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں، اور پھر توبہ کرنے والوں کا تو اتنا سلسلہ ہے کہ اس کا ہاتھہ محرک اور کوئی مصنف کر ہی نہیں سکا ہے آج تک، اتنا توبہ کرنے والوں کا ہے۔ خراسان سے نکل کر آپ بغداد پہنچتے ہیں، سرکار غوث اعظم سے ملاقات ہوئی، اور علماء فرماتے ہیں، مشائخ الزام لکھتے ہیں کہ 2 ماہ سرکار غوث اعظم کی خصوصی صحبت میں آپ نے گزارا، اور ان 2 ماہ میں کیا کیا نوازشات ہوئی وہ تو آپ دینے والا جانے اور لینے والا جانے۔ بغداد سے سفر کر کے نیشاپور تشریف لاتے، خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد کہتے حضور اپنے غلامی میں قبول کیجئے، مجھے بیعت فرما لیجئے، اس لیے کہ قرآن عظیم کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو، مجھے وسیلہ چاہیے آپ کا۔ آج کل لوگ بولتے ہیں یار پیری مریدی کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سوال ہے، میں کہتا ہوں یار ہم سے مت پوچھو، غوث پاک سے اور غریب نواز سے پوچھو، ان کو پیر کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب علم کے ہمالوں کو ضرورت ہے تو ہم جیسے پھٹیچروں کو ضرورت نہیں ہے پیر کی، ہم کو بھی ضرورت ہے بھائی، اور قرآن کا حکم ہے وسیلہ تلاش کرو۔ تو اس آیت پہ میں عمل کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، مجھے مرید فرمائیے، بیعت فرمائیے۔ آج کے پیر صاحب ہوتے تو ارے اعلان کرو ہم آئے ہیں، مرید ہو جاؤ، وہ اس وقت کے پیر تھے، آج کے پیر نہیں تھے۔ آپ نے کہا ہمارے ہاں ریاضتیں ہیں، مجاہدے ہیں، اس کے بعد پھر بیعت کیا جاتا ہے، ہم ایسے نہیں کرتے مرید۔ کہا حضور فقیر تیار ہے، ہاتھ پکڑا، ایک ویران میں لے کر آتے جنگل میں، اور ایک روایت ہے کہ کٹھیا میں بٹھایا اپنے حجرے کی، معین الدین یہاں عبادت کرو، ریاضت کرو، 100 وصال کے روزے رکھو۔ 100 وصال کے روزے کیا ہے؟ کھجور کو دے دیا گیا ہے، سحری میں چاٹنا رکھ دو، افطار میں چاٹنا رکھ دو، کھانا نہیں ہے، یہ 100 وصال، اور یہ بے مدت ہوتا ہے۔ کئی دن تک پے در پر ایسے ہی روزے رکھے خواجہ غریب نواز نے، گشی تاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے، کتنے دن بھوکے رہ سکتے؟ خواجہ عثمان ہارونی سرانے تشریف لائے، ہوش میں آئے، دیکھا پیر و مرشد بیٹھے ہوئے، سر جو ہے پیر کی زانو مبارک پہ رکھا ہوا، آنکھیں کھولی، کھجور اپنے ہاتھ سے کھلائی، پانی اپنے ہاتھ سے پلایا، معین الدین تمہارا چلہ ختم ہوگا، آج اب ہم تمہیں بیعت کریں گے۔ ہاتھ پکڑا، اور اس کے بعد پھر لے کے چلتے بغداد آتے ہیں۔ بغداد میں اب یہ واقعہ کسی عالم نے نہیں لکھا، کسی مصنف نے نہیں لکھا، اس کے لکھنے والے خود غوث حضرت غریب نواز ہے۔ یہ کتاب ہے دلیل العارفین، میں اس کی جھلک دکھا دیتا ہوں۔ اس کی جیسی کتاب کھولیے، پہلے صفحے پر اپنے مرید ہونے کا ہی واقعہ لکھا ہے، شروعاتی وہیں سے کی ہے۔ فرماتے ہیں ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں، بغداد کی جو مسجد ہے وہاں لے کر آتے ہیں، بٹھایا، اور اس کے بعد فرمایا معین الدین وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو۔ کہتے ہیں کہ میں نے پیر و مرشد کی حکم کی تعمیل کی، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی،
اس کے بعد فرمایا قرآن عظیم کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے جو الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہو اور معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے وسیع ہو؟ حضور سورہ اخلاص فرمایا پڑھو. کتنا پڑھوں؟ 1000 مرتبہ. 1000 مرتبہ جب معین الدین نے سورہ اخلاص پڑھا، فرماتے میرے مرشد خواجہ عثمان ہارونی نے اپنی 2 انگلیوں کو آگے کیا. معین الدین میری انگلیوں کے درمیان دیکھو. کیا دیکھ رہے ہو؟ آپ فرماتے پیر و مرشد ان 2 انگلیوں کے درمیان عرش اعظم کو میں دیکھ رہا ہوں. کہا پھر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کروائی گئی. پھر انگلی سامنے لائی جاتی ہے. دیکھو کیا دیکھ رہے ہو؟ حضور عظمت حجاب دیکھ رہا ہوں. پھر 1000 مرتبہ دور سورہ اخلاص پڑھو. پھر تلاوت کروائی گئی. پھر انگلیوں کو آگے کیا گیا. کیا دیکھ رہے ہو؟ حضور تحت الثری دیکھ رہا ہوں. پھر سے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. کیا دیکھ رہے ہو؟ پھر انگلیاں آگے کی جاتی ہے. اور جب انگلیوں کے درمیان معین الدین اجمیری دیکھتے ہیں 4تھی مرتبہ، کہتے حضور 18000 عالم اب آنکھوں کے سامنے روشن ہو چکے ہیں. دنیا معافیت کی کوئی ایسی شے نہیں جو میری نگاہ سے چھپ گئی. میں سب کو جانتا ہوں، سب کو دیکھ رہا ہوں. یہ تو معین الدین اجمیری کا علم کا عالم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کیا عالم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا تو اندازہ ہی نہیں ہے. سارے لفڑے، سارے جھگڑے اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں حل کر دیے. ایک شعر میں. اور وہ شعر کیا ہے؟ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دنیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دنیا. چنانچہ پیر و مرشد کی خدمت میں 20 سال کا عرصہ گزارا. اب 20 سال کیسی خدمت کی؟ یہ 20 سال خواجہ غریب نواز نے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کی ایسی خدمت کی کہ سر پر کھانے کا کبھی ہنڈا ہوتا یا کبھی پانی کا ہنڈا ہوتا اور آپ سفر میں ساتھ ہوتے. اس طرح خدمت کی. پیر و مرشد نے پھر خوب نوازا. کچھ درمیان کے میں واقعہ چھوڑ رہا ہوں. 20 سال کی صحبت کے بعد پیر و مرشد مکہ معظمہ لے کر پہنچتے ہیں. خانہ کعبہ کا طواف ہوا. طواف ہونے کے بعد خواجہ عثمان ہارونی نے ہاتھ پکڑا معین الدین کا اور حجر اسود کے پاس لاتے ہیں. اور حجر اسود کے پاس لانے کے بعد عرض کرتے ہیں مالک کائنات معین الدین کو میں تیری بارگاہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں. خانہ کعبہ سے آواز آتی ہے ہم نے تیرے مرید معین الدین کو قبول کیا اور خوب اچھی طرح قبول کیا. پھر ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ پھر مدینہ منورہ لے کر پہنچتے ہیں. جب مدینے کی حاضری ہوئی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے، جیسے ہی روضہ رسول پر نگاہ پڑی، پیر و مرشد نے کہا معین الدین رسول اللہ کا روضہ نظر آ رہا ہے، سلام کرو اور اچھے القاب کے ساتھ سلام کرو. خواجہ غریب نواز عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا سید المرسلین، اے مرسلین کے سردار آپ پر سلام ہو. قبر انور سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا سلطان بہربر. اے خشکی اور تری کے سلطان، اے خشکی اور تری کے شہنشاہ، تجھ پر بھی ہماری طرف سے سلام. اب یہاں پر ایک جملہ بڑا تاریخی جملہ ہے، اور وہ جب جملہ میں نے پڑھا، بختیار کاکی نے جو نقل کیا جس جذب اور کیف کے ساتھ اور جس سرور کے ساتھ، تو میں اس پر ایک نقطہ میرے اس وقت ذہن میں آیا وہ عرض کر دیتا ہوں. خواجہ عثمان ہارونی نے اس وقت ایک جملہ فرمایا جب بارگاہ رسالت سے جواب آتا ہے کہ معین الدین تجھ پر بھی ہمارا سلام ہو سلطان و بہربر. اس وقت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے معین الدین آج تو درجہ کمال کو پہنچا ہے. کیا وہ جملہ ہے؟ غور کریں آپ. آج تو درجہ کمال، جو کمال کا آخری درجہ ہوتا ہے، آج تو پہنچا ہے. یہ تو 20 سال بعد کا واقعہ ہے. میں تعجب میں پڑ گیا. جب ابتدائی ملاقات تھی 18,000 عالم روشن تھے، تو درجہ کمال پر جب پہنچے تو کیا کیا روشن تھا؟ تو ابتدائی منزل تھی نا وہ جب 20 سال پہلے جب مرید کیا تو 18,000 عالم دکھائے جا رہے ہیں، اور 20 سال کے بعد کہا جا رہا ہے تو آج درجہ کمال پہ پہنچا، تو اس وقت کیا منزل ہوگی؟ اسی وقت بارگاہ رسالت سے حکم ہوتا ہے معین الدین ہندوستان کی ولایت تمہیں عطا کی جاتی ہے. ہندوستان جو کفرستان ہے، ہندوستان جہاں کفر و شرک ہو رہا ہے، وہاں جاؤ اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اسلام کی طرف بلاؤ، تبلیغ کرو اور انہیں اسلام کی طرف راغب کر کے ان کو جنت کے راستے پر گامزن کرو. اب یہاں سے حکم رسول لے کر خواجہ غریب نواز آتے تو فوراً ہندوستان تو نہیں پہنچ گئے. حکم رسول کے بعد اجمیر آنے تک کا یہ درمیانی عرصہ 7 سال کا عرصہ ہے. 7 سال لگ گئے. اب ان 7 سالوں میں کہاں کیا کیا ہوا؟ 7 سال میں آپ ملتان میں سفر کرتے ہیں، بخارا جاتے ہیں، سمرقند جاتے ہیں، یہاں کے علماء سے علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر ہندوستانی زبان کو آپ سیکھتے ہیں افغانستان آ کر.
کیونکہ یہاں کی زبان سنسکرت تھی اس وقت، اور مسلمانوں کی زبان یا تو فارسی، پرشین یا عربی ہوتی تھی، تو یہاں کے تو نہیں سمجھیں گے۔ سرکار غریب نواز نے افغانستان آ کے پھر ہندوستانی زبان کو سیکھا۔ ان دنوں ہندوستان میں جو اجمیر پہ حکومت تھی، اجمیر جانے کا حکم ہوا، اور روایتیں یہ بھی کہتی ہے، بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اجمیر کی زمین بھی خواجہ غریب نواز کو دکھائی گئی بارگاہ رسالت۔ چنانچہ وہاں سے جب آپ نکلتے ہیں تو اس وقت اجمیر کی جو حکومت تھی وہ پرتھوی راج چوہان کی تھی، آپ جانتے ہیں، لیکن میں چند وہ باتیں عرض کرنا چاہوں گا جو شاید آپ نے نہیں سنی ہے۔ باقی چیزیں تو بہت ساری سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نئے گوشے لاؤں اور نئی چیزیں، نئی تحقیقیں سامنے رکھوں۔ پرتھوی راج کی ماں تھی، وہ اپنے وقت کی بہت بڑی کاہنہ تھی، بہت بڑی جادوگر تھی، علم نجوم پہ مہارت تھی۔ اس نے علم نجوم کے بل پہ جان لیا تھا کہ ایک فقیر ہندوستان میں آئیں گا اور وہ میرے بیٹے پرتھوی راج چوہان کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ چنانچہ ایک دن وہ سو رہی تھی، ہڑبڑا کے خواب سے بیدار ہوتی ہے۔ پرتھوی راج کو بلوایا گیا، کہتی ہے بیٹا میں نے ایک بڑا بھیانک سپنا دیکھا ہے، خواب دیکھا ہے، فوراً دربار منعقد کرو۔ دربار منعقد ہوا۔ یہ مہارانی آتی ہے جس کا نام سبیتا تاریخ میں بیان کیا گیا، سبیتا نام تھا اس کا، پرتھوی راج کی ماں۔ مہارانی آتی ہے اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ تم سب جانتے ہو کہ میں علم نجوم کی ماہر ہوں، جوتشی ودیا میں مجھے کمال ہے، اور میں نے اپنی جوتش سے یہ پتہ لگایا ہے کہ ہندوستان کی طرف ایک فقیر آ رہا ہے، یہ آئیں گا اور یہ ہمارے مذہب کو تباہ و برباد کر دے گا، میرے بیٹے پرتھوی راج کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ اس کو روکا جائے، اپنی آپ تدبیر بیان کرو۔ اسی میٹنگ میں اجے پال ایک بہت بڑا جادوگر بھی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جادوگر وہ ہے جو حکومت سے جس کو نوازا جاتا ہے، تنخواہ دی جاتی ہے۔ پرتھوی راج چوہان اس کو بڑا مانتا تھا۔ ایک بہت بڑا مہنت، ایک بہت بڑا مہاتما جو ان کے نزدیک بہت بڑا ان کا پجاری جس کا نام رام پرکاش ہے، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ سب دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو رام پرکاش کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ مہارانی صاحبہ میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے بتایا کہ ایک فقیر آ رہا ہے، تو ایک فقیر ہماری اتنی بڑی حکومت کو کیسے تباہ کر سکتا ہے؟ ایک فقیر سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ہمارے 2-4 سپاہی جائیں گے، اسے قتل کرائیں گے۔ کہا خاموش، تجھے نہیں معلوم اس فقیر میں کتنی روحانی قوتیں ہیں؟ اگر پرتھوی راج کی پوری فوج بھی اس کے مقابلے میں آ جائے تو اس پر غالب نہیں آ سکتی۔ اس کو اگر مارا جا سکتا ہے تو صرف دھوکہ بازی اور فریب سے ہی مارا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ایک وہاں پر ایک اور بیٹھا ہوا ہے مہنت، وہ کھڑا ہوتا ہے جس کا نام بھوٹان ہے۔ بھوٹان اور یہ علاقہ تو وہاں کے بھوٹان کے بہت بڑے یہ جادوگر تھے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ودیا ہے، ایسے آرٹسٹ لائے جائیں جو کسی کا حلیہ بتائے تو تصویر بنا سکتے، جیسے آج بھی ہوتے ہیں نا پولیس ڈپارٹمنٹ میں، ایسے لوگ حلیہ بتاتا ہے کہ مجرم ایسا تھا ایسا، تو بنا لیتے اسکیچ کر کے۔ تو میں ایسی ودیا جانتا ہوں کہ میں آنکھ بند کروں گا تو اس فقیر کو میں دیکھ لوں گا، میں حلیہ بتاؤں گا، اس کی تصویر بنا لی جائے، چاروں طرف اس تصویروں کو پھیلا دیا جائے اور اعلان کر دیا جائے جو شخص اس شخص کو گرفتار کر لے اور اس کو قتل کر دے اس کو انعام دیا جائے۔ 4 مصور، 4 تصویر بنانے والے حاضر کیے گئے۔ یہ بھوٹان بیٹھتا ہے، اس نے اپنی چالو کی تپسیا جو بھی اس کا گن تھا، اور اس گر کے حساب سے اس نے آنکھیں بند کی اور خواجہ غریب نواز کی شکل و صورت اس کی نگاہوں کے سامنے آتی ہے۔ حلیہ بتاتا ہے، چاروں مصور اس کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق تصویر بناتے ہیں۔ جب چاروں تصویر ملائی گئی تو عالم یہ تھا کہ چاروں تصویر ایک جیسی ہی تھی اور غریب نواز کی تصویر تھی۔ اس تصویر کی پھر بہت ساری فوٹو کی گئی اور وہ پھیلا دی گئی مختلف قصبوں میں، مختلف سرحدوں میں، کہ اس فقیر کو جہاں پاؤ فوراً قتل کرو۔ پرتھوی راج نے بہت بڑا انعام کا اعلان کیا۔ رام پرکاش یہ جو بہت بڑا مہنت ہے اور بہت بڑا جادوگر ہے، یہ تنہا سرکار غریب نواز کی کھوج میں نکلتا ہے، تلاش کر رہا ہے، مارے مارے پھر رہا ہے۔ اچانک ایک دن اس کی نظر پڑتی ہے، ملتان کی سرحد پر ملاقات ہوتی ہے، تصویر نکالی، دیکھا اور یہی تو فقیر معلوم ہوتا ہے۔ حلیہ بدلا اور حلیہ مسلمانوں کی طرح بنایا۔ ویسے یہ پنڈت لوگ ویسے بھی داڑھیاں رکھتے تھے، کرتا پائجامہ پہن لیا، ٹوپی پہن لیا، حلیہ مسلمانوں کا بناتا ہے اور خواجہ غریب نواز کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، منڈلاتا رہتا ہے۔ اور اس درمیان میں ایک خنجر اس نے زہر میں بجھا کے تیار کیا۔ جب پوری تیاری ہو گئی تو
مسلمان بن کے حضرت خواجہ غریب نواز کی خدمت میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، مرید ہونا چاہتا ہوں، مرید فرما لیجیے۔ حضرت مسکرا کے فرماتے ہیں کہ وہ محل کا جو پلان ہے اس کے مطابق عمل کیوں نہیں کرتا؟ انتظار کس بات کا ہے؟ مہارانی نے جو تجھے حکم دیا، پرتھویراج نے جو انعام کا اعلان کیا، اس پر عمل کیوں نہیں کرتا تاکہ انعام پا لے؟ بس جیسی جملہ سنا بدن پہ تھرتھری کانپنے لگی، بغل میں خنجر چھپایا تھا، خنجر گر پڑا۔ کہتا حضور آپ نے کیسے جان لیا؟ کہا یہ چھوڑو، یہ تو میرے رب نے مجھے یہ علم دیا ہے۔ کہا جس رب نے آپ کو یہ علم دیا کہ اس راز کو آپ جان لے، تو جو آپ کے آقا رسول اللہ نے ان کو کیا علم دیا ہوگا؟ اسلام سچا مذہب ہے، ہاتھ بڑھائیے کہ میں اسلام میں داخل ہوں۔ یہ رام پرکاش پہلا فرد ہے جو ہندوستان کی سرزمین کا جو اسلام قبول کرتا ہے، اور سرکار معین الدین اس کا نام ضیاء الرحمان تجویز فرماتے ہیں۔ پھر اس کو مرید فرمایا، اپنے ساتھ لے کر پھر ہندوستان کے مختلف علاقوں میں سیر کرتے ہوئے لاہور کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں۔ اب یہ آپ کا خادم خاص بن چکا ہے، نام ضیاء الرحمان ہے، اب رام پرکاش نہیں ہے۔ داتا گنج بخش لاہوری ہندوستان میں بہت پہلے آ چکے تھے۔ اس کے بعد ضیاء الرحمان کو ساتھ لیا، آپ نے لاہور کی سرزمین پر آتے اور 2 مہینے حضرت داتا گنج بخش لاہوری، جن کا نام تھا علی حجوری، ان کا نام داتا نہیں ہے، ان کا نام ہے حضرت علی حجوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے روزے پر چلہ کرتے ہیں۔ جس جگہ حضرت معین الدین نے چلہ کیا تھا، آج بھی لاہور کی سرزمین پر وہ چلہ ویسے ہی محفوظ رکھا گیا ہے، اور وہاں لوگ زیارت کرتے ہیں، فیوز و برکات لیتے ہیں۔ 2 ماہ جب چلہ کشی سے آپ فارغ ہوئے تو ان 2 ماہ میں کیا چلوں میں آپ کو ملا، وہ داتا گنج بخش جانے اور لینے والا معین الدین جانے۔ جب وہاں سے آپ فارغ ہوئے تو آپ نے بے ساختہ داتا گنج بخش لاہوری کی مزار پر ایک فارسی زبان میں شعر کہا، وہ شعر میں پڑھتا ہوں، اور وہ شعر اس کے بعد ہی جو غریب نواز نے جملے کہے، داتا گنج بخش لاہوری کا وہ لقب بن گیا۔ وہ شعر یہ تھا، آپ فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ گنج بخش، گنج کس کو کہتے ہیں؟ گنج کہتے ہیں جہاں بہت چیزیں ذخیرہ کر کے رکھی جاتی، جیسے بولتے ہیں نا یہ اناج کا گنج، یعنی جہاں بہت سارا اناج رکھا جاتا ہو، یہ فلاں چیز کا گنج، جہاں بڑی چیز۔ تو آپ کہتے ہیں کہ سرکار داتا گنج بخش لاہوری علی حجوری کا مقام وہ ہے کہ یہ فیض کا خزانہ ہے۔ گنج بخش یہ بخشش کا خزانہ ہے، گنج بخش فیض عالم جس کا فیض پورے عالم پر پھیلا ہوا ہے، مظہر نور خدا جو اللہ کے نور کا مظہر ہے، ناقصہ را پیر کامل کاملہ را رہنما، یہ وہ ہے جو ناقصوں کو پیر کامل بناتے ہیں اور پیر کاملوں کے رہنما ہیں۔ یہ اشعار انہوں نے وہاں پڑھے، اور اسی کو ڈاکٹر اقبال نے، جن کو یہ شعر سے تکلیف ہو، کچھ لوگوں کو کیا ہے یہ ایسے چیزوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، یار یہ ولی کو تم نے کیا سے کیا بنا دیا، تو ڈاکٹر اقبال کو بہت لوگ مانتے ہیں، تو ڈاکٹر اقبال کیا کہتے ہیں ذرا سن لیجیے۔ اسی مضمون کو، اسی چیز کو ڈاکٹر اقبال نے اپنے دیوان میں، کل میں ڈاکٹر اقبال کے وہ شعر بھی سناؤں گا انشاءاللہ جو غریب نواز کی شان میں اقبال لکھا ہے، اور فتویٰ لگانا ہے تو اقبال پہ لگائے۔ اقبال کہتا ہے سید حجور مخدوم امم مرقد او پیر سنجرا راہ حرم، یہ ڈاکٹر اقبال کے تاثرات ہیں۔ تو وہاں سے جو فیوز و برکات لے کے آپ نکلتے لاہور سے نکل کر آپ دہلی کا سفر فرماتے ہیں۔ اب دہلی میں درمیان کا ایک شہر پڑ آتا ہے پٹیالہ، ابھی بھی موجود ہے، وہی نام ہے، نام بھی نہیں بدلا۔ پٹیالہ میں آپ نے قیام فرمایا خاص سرکار غریب نواز نے۔ وہاں پر ایک پجاری رہتا تھا، اور وہ پجاری جو ہے اس کو معلوم ہوا، اس تک بھی خبر پہنچ چکی تھی، پرتھویراج چوہان کے جاسوس پہنچا چکے تھے کہ ایسا سا فقیر ہندوستان میں آ چکا ہے، جہاں دیکھو قتل کر دو۔ وہ پجاری سرکار غریب نواز کے مقابلے کے لیے نکلتا ہے کہ یہ شخص، اس کے اپنے علم سے پتہ چلا کہ وہ فقیر میرے علاقے میں آیا پٹیالہ میں، کہا یہ یہاں آئیں گا تو یہاں مسلمان بنائیں گا اور یہاں کے لوگوں کو ہمارے مذہب سے ہٹا دیں گا۔ پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ معین الدین تمہارا ہی نام ہے؟ کہا ہاں۔ کہا سنا ہے کہ تم بہت بڑے فقیر ہو اور تم ہمارا دھرم پریورتن کرنے آئے ہو، بدلنے آئے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں پیغام محبت سنانے آیا ہوں، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، میرا پیغام تو محبت ہے، میں کسی کو بدلنے نہیں آیا ہوں، تم مجھے دیکھو پرکھو اور تمہارے سمجھ میں آئے تو خود بدل جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ آپ پہلے مجھ سے مقابلہ کیجیے۔
تو کہا کہ کس طرح کا مقابلہ؟ کہا بھی آپ پہ ظاہر ہو جاتا ہے. یہ کہہ کر وہ ہوا میں اڑا. میں یہاں ایک بات بتانا بھول گیا کیونکہ بہت ساری چیزیں مجھے چھوڑنی پڑ رہی ہے, چاہ رہا ہوں کہ بہت کچھ سمیٹوں. ساتھ میں حضرت خواجہ بختیار کاکی اس وقت آپ کے ساتھ تھے. سرکار غریب نواز جب نکلے ہیں تو ساتھ میں بختیار کاکی تھے. نوجوانی کا عالم تھا اور ابھی آپ تربیت یافتہ تھے, تربیت سیکھ رہے تھے غریب نواز کی بارگاہ. یہ ہوا میں بلند ہوا حضرت بختیار کاکی, اور یہ دونوں دیکھ رہے ہیں. آپ بختیار کاکی سے فرماتے بختیار کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ کہا حضور وہ ایک چڑیا کی مانند نظر آ رہا ہے, اتنا ہوا میں اڑ چکا تھا. آپ نے فرمایا آپ کہاں تک گیا؟ کہا حضور اب نظر نہیں آ رہا ہے. فرمایا اسے آواز دو. اسے آواز دیا, پجاری نیچے اترا. وہ نیچے آتا ہے. کہا یہ دکھا کے تو کیا بتانا چاہتا؟ تو کہا کہ اگر آپ میں بھی قوت ہے اور آپ کا مذہب سچا ہے تو جتنا بلند میں اڑا ہوں اتنا بلند آپ اڑ کے بتائیے. تو سرکار غریب نواز مفتا کے فرماتے ہیں قطب الدین بختیار کاکی کی طرف, قطب الدین اس کو پستی اور بلندی سکھا دو. اسے بتاؤ پستی کیا ہوتی ہے اور بلندی کیا ہوتی ہے. اب یہ اڑا, بختیار کاکی اس سے اوپر اڑتے ہیں. اس نے پھر قوت لگائی, بختیار کاکی کے برابر آیا, بختیار کاکی پھر اس سے اوپر. یہ جو بڑھتا ہے آسمان تک پہنچا اور اس کی حد ختم. بختیار کاکی فرماتے ہیں کیا تھک گیا؟ قسم خدا کی میں معین الدین کا بھی غلام ہوں اور غلامی کی ابتدائی منزل ہے, میری منزل تو عرش اعظم ہے, تو یہی تھک گیا ہے. آج تجھے میں بلندی بتاؤں کہ بلندی کہتے کسے ہے. اس نے کہا بختیار میں عاجز آیا, نیچے اتریے. قدموں میں گرتا ہے, کہتا ہے جس کے چیلے اور جس کے غلام کی بلندی کا یہ عالم ہے اس کا آقا کتنا بلند ہوگا. اسلام سچا مذہب ہے, میں اسلام قبول کرتا ہوں. اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اب یہ بھی ساتھ ہو گئے. میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے قافلہ بڑھتا گیا. تنہا آئے تھے معین الدین اور قافلہ بڑھتا جا رہا ہے. اب ایک کثیر جماعت ہو گئی. اس کے بعد آپ اس جماعت کے ساتھ جس میں ضیاء الرحمان ہے, اب میں پرکاش رام کیوں کہوں, یہ پجاری ہے, بختیار کاکی ہے, اور راستے میں جس علاقے سے آپ گزرتے ہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں, اسلام میں داخل فرماتے ہیں. اسی جگہ پر ایک مقام آتا ہے پٹیالہ سے آگے سمانا. تو وہاں کے راجہ, اب یہ بیچ کے بہت سارے راجاؤں کو چھوڑ رہا ہوں, ان کے اپنے اپنے کھیت واقعات ہیں. پرتھی راج کے جاسوس جو یہاں پہنچے اور خبریں پہنچی, ان لوگوں نے معین الدین اجمیری علیہ رحمہ کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا. اب اتنی تفصیلات نہیں ہے, بس ایک سنا دیتا ہوں. سمانا کا ایک راجہ جس کا نام ہے پروشوتم, ہندی ورڈ ہے تھوڑا زبان پہ مطلب پروناؤنس برابر نہیں آ پا رہا, آپ سمجھ لیں. پروشوتم یہ راجہ کا نام. اس کے پاس بھی تصویر پرتھی راج کی بھیجی ہوئی. جاسوس گھوم رہے ہیں, جاسوس نے خبر دی مہاراج وہ فقیر تو ہمارے ایریے میں آ گیا. کہا میں نے سنا ہے کہ پرکاش رام نے اسلام قبول کر لیا. وہ پٹیالہ کا پجاری بھی اسلام میں داخل ہو گیا. بڑے بڑے لوگ, ہمارے بڑے بڑے بہن, جو اس کے قریب جاتا ہے اس کے مذہب کو اختیار کر لیتا ہے. اس سے اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ اس سے مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے, لہذا اس کے لیے کچھ دوسری تدبیر سوچنی پڑے گی. صرف اس پہ نگرانی رکھو. آپ سمانا کی سرحد کے کنارے, شہر میں داخل نہیں ہوئے, کنارے پہ آپ نے قیام فرمایا. یہ پہنچتا ہے پروشوتم مہاراجہ وہاں کا سمانا کا. پہنچنے کے بعد کہتا ہے, ہاتھ کو چوما, پیر کو بوسہ دیا, کہتا ہے حضور میں تو مہاتما اور سنتوں کا بھکت ہوں, آپ کی بھی بھکتی کرنے آیا ہوں. حضور آپ میرے علاقے میں تشریف لائے, میری عادت ہے, میرا دستور ہے کہ جو بھی میرے علاقے میں آتا ہے میں اس کی خاطر تواضع کرتا ہوں. جو بھی مہاتما آتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ آپ میرے علاقے میں کھانا اپنا کھاتے ہیں, لہذا آج سے آپ میرے محل چلیے, قیام کیجئے, کھانا میرا کھائیے, میری شوبہ بڑھائیے. آپ نے فرمایا ہم فقیر ہیں, محلوں میں قیام نہیں کرتے, ہم اللہ کے اس شامیانے کے نیچے ہی سکون میں ہمیں آتا ہے. کہا حضور, پھر اصرار کیا, نہیں مانے تو اس نے کہا اچھا کم از کم اتنی اجازت دیجیے کہ میں آپ کو کھانا تو پیش کر سکوں. تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے, اس کی اجازت. بہترین کھانے تیار کروائے اس نے, اور کھانے تیار کرانے کے بعد اس میں زہر ملا دیتا ہے کوئی, اور زہر ملا کے وہ کھانے بھیجے اس نے اپنے ساتھ سپاہیوں کے ساتھ. کھانے کے تھال لگ گئے. سرکار غریب نواز کے جتنے خدام تھے, ادب یہ تھا جب تک سرکار غریب نواز ہاتھ ڈال کے کھانا شروع نہیں فرماتے کوئی ابتدا نہیں کرتا. یہ ادب تھا, اور آج بھی ادب ہے الحمدللہ ہمارے یہاں کہ علماء کی جو دعوتیں ہوتی ہیں اس میں جب تک کوئی عالم جو بڑا عالم ہے شروع نہ کرے کوئی شروع نہیں کرتا, سب بیٹھے ہوئے کھانے کے پاس. سرکار غریب نواز نے کاغذ لیا, جیب سے کاغذ نکالا, اس پر کچھ انگلی سے تحریر کیا, اور وہ سپاہی کھڑے ہوئے. تحریر کرنے کے بعد اس کاغذ کو زمین پہ رکھ دیا.
وہ لوگ منظر کیا دیکھتے ہیں، اس کھانے کا زہر نکلتا ہے کھانے سے، ہوا میں اڑ کے اس کاغذ میں جمع ہو رہا ہے۔ پوڑی بنائی اور پوڑی بنانے کے بعد فرماتے جاؤ پرشوتم کو ہماری طرف سے دینا، اور کہنا تجھے شرم نہیں آتی، تو راجپوت خاندان کا نام داغدار کرتا ہے، راجپوت تو اپنے مہمانوں کے ساتھ ایسی دغا نہیں کرتے، تو کیسا راجپوت ہے؟ یہ جملے فرما دیے، کہا یہ کہہ دینا اس کو۔ سپاہی لے کے پہنچے اور پرشوتم جو تھا راجا، اس نے کہا کیا خبر لائے؟ وہ فقیر مر گیا؟ کہا مرتا کیا خواب، اس نے تو اپنی کرامت اور اپنے چمتکار سے کھانے سے زہر نکال لیا، پھر سب نے کھایا کچھ نہ ہوا، یہ پوڑی آپ کو تحفے میں دیا ہے۔ اور یہ جملے کہیں، پرشوتم کی ماں کھڑی ہوئی تھی پاس میں، اس نے کہا تجھ پر لعنت ہو، تو نے راجپوت خاندان کی ناک کٹا دی، تجھ جیسا بیٹا میں نے جنا نہ ہوتا تو بہتر ہوتا۔ جب اس نے یہ لعنت ملامت کی، آخر وہ اپنے وقت کا راجپوت تھا، شرمندہ ہوا، اسی زہر کی پوڑی کو کھولا اور پھاک لیا اور خودکشی کر کے مر جاتا۔ مگر اس کا جب واقعات کی چرچا ہوئی تو سمانہ کی بڑی آبادی غریب نواز کی خدمت میں آتی ہے۔ جو بزرگ کھانے سے زہر باہر نکال دے اس کا یہ عالم ہے۔ تو اگر ہم نے یہ سنا ہے کہ نبی نے زہر کی بوٹی اٹھائی تو بوٹی نے اس سے کلام کیا، تو یہ ناممکن نہیں ہو سکتا کہ اس کے غلام کا یہ عالم ہے، تو آقا ہے۔ اسلام سچا مذہب ہے، ہمیں اسلام میں داخل فرمائے۔ اس سمانہ کی آبادی اسلام لا رہی ہے۔ اس کے بعد سمانہ سے نکل کر پھر آپ اب اجمیر کی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں۔ اونٹ کا واقعہ آپ نے بہت بار سنا ہے، میں اس کو ترک کرواؤں گا کہ اونٹ آپ ایک مقام پر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد وہ سپاہیوں نے منع کیا، کہا کہ یہاں مت بیٹھو۔ فرمایا کیوں؟ کہا یہاں اونٹ بیٹھتے، راجا کتاب نے کہا اونٹ بیٹھتے تو بیٹھی رہ جائے، بہرحال وہ اٹھے نہیں۔ تو یہ واقعہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہے۔ وہاں سے اٹھ کر آپ کہاں تشریف لاتے ہیں؟ آنا ساگر۔ آج بھی وہ تالاب موجود ہے، البتہ بہت گندا ہو گیا ہے، اس کا پانی بڑا عجیب ہو گیا ہے، وہیں لوگ نہاتے ہیں۔ اس وقت وہ بڑا صاف ستھرا تھا اور اس کا پانی پورے اجمیر کے لوگ استعمال کیا کرتے، اور آس پاس انا ساگر کے بہت سارے مندر تھے۔ اس کا نام انا ساگر کیوں تھا اس تالاب کا؟ پرتھی راج کا جو باب تھا اس کا نام تھا انا دیو۔ انا دیو نے یہ تالاب تعمیر کیا تھا، انا دیو کے نام کی نسبت سے اس کا نام تھا انا ساگر۔ وہ حالانکہ انا تھا، لیکن انا کا وہ انا وہ انا ہو گیا۔ جیسے ہمارے یہاں ناگپور ہے، ناگ پھنی بھی یہاں جاتے اس لیے ناگپور ہے، تو ایسے بہت سارے علاقے جس کے نام بگڑ گئے، جیسے کہ بھالدار پورا، یہ ہے بھالے دار پورا، مگر اس کو کر دیا ہم نے بھالدار پورا، تو وہ نام بگڑ جاتے ہیں۔ ویسے وہ انا ساگر تھا، وہ ہو گیا انا ساگر۔ اس کے کنارے آپ نے قیام کیا، بہت سارا مندر تھا جہاں پرتھی راج اور اس کی ماں عبادت کیا کرتی تھی، اور اس مندر کا جو پجاری تھا بڑا، اس پجاری کا نام تھا رام دیو، یہی بڑا پجاری، یہی پوجا پاٹ کرتا تھا۔ سرکار غریب نواز نے قیام کیا، رام دیو نے پیغام پہنچایا کہ فقیر تو اب انا ساگر آ گیا ہے، کیا کیا جائے مہاراجا، کیا حکم ہے؟ اگر اجازت ہو تو میں اپنا جادو سے کچھ جنتر منتر کروں۔ تو پرتھی راج تک بھی خبریں آ رہی تھی یہ سب کیا ہو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ ابھی نہ کرو، جب وہ فقیر غافل ہو جائے ہماری طرف سے تب ہم حملہ کریں گے، ابھی وہ چوکنا ہے اور ابھی تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم انتظار کرو۔ اس نے اپنے چند سپاہیوں کو بھیجے اور بھیجنے کے بعد کہتا ہے کہ انا ساگر پہ پہلا بٹھا دو، اس کو پانی نہ لینے دو۔ یہ واقعات بھی سنے کہ پھر آپ نے وہ لوٹے میں پانی لے لیا، میں اس کو بھی ابھی ترک کرواؤں، یہ واقعات مشہور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک معاملہ کیا ہوتا ہے، کرامت دکھائی آپ نے، پھر انا ساگر کا پانی لوٹا دیا، مگر اتنا سب ہونے کے بعد بھی پرتھی راج کی عقل نہیں آئی ٹھکانے۔ ماں نے سمجھایا پرتھی راج اس فقیر کی قوت اور طاقت کو تو بھی دیکھ چکا ہے، میں بھی دیکھ چکی ہوں، جس نے پورے اجمیر کے پانی کو، مورخین لکھتے ہیں کہ جب وہ پانی انا ساگر کا لوٹے میں لیا تو صرف انا ساگر کا پانی نہیں آیا تھا، پورے اجمیر کے کنویں خشک ہو گئے تھے، بلکہ یہاں تک لکھا گیا ہے، حضرت مفتی غلام سرور لاہوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ماں کی چھاتیوں کے دودھ تک سوکھ چکے تھے، یہ عالم ہو گیا تھا۔ جب اس نے معافی طلب کی، آپ نے پانی لوٹایا، پانی لوٹانے کے بعد وہ جو معاملہ تھا وہ صحیح ہوا۔ اب معاملہ کیا ہوتا ہے وہاں پر، وہ تھوڑا میں اشاروں میں بول جاؤں گا کیونکہ دوسرے قوم کے لوگ بھی سنتے ہیں، آپ سمجھ جائیں کہ جب غریب نواز کے چاہنے والے وہاں موجود تھے، آس پاس مندر ہے، تو بڑے جانوروں کو زیادہ کثرت سے کھایا کرتے تھے۔ اب آپ سمجھیے، میں زیادہ کھولنا نہیں چاہتا، اس سے ہوئی ان کو تکلیف، کیونکہ ان کے ہاں اس کی عزت و احترام تھی۔ تو ایک دن پورے جتنے پجاری تھے مندر کے سب جمع ہوئے، کہا کہ مہاراج تو ہمارے بزدل ہو گئے پرتھی راج صاحب،
یہ ہمارے دھرم کا بالکل یہاں پہ یہ دیوالیاں نکالنے پہ تلا ہوا ہے یہ فقیر. ان چیزوں کو بھی اس کے ماننے والے کھا جاتے ہیں جن کی ہم عبادت کرتے پرستش کرتے ہیں. اب ہم سے دیکھا نہیں جاتا. ہم تو اب اس پر جو اپنا بس ہے جو ہم کر سکتے کریں گے. میٹنگ طے ہوئی اور اس کے بعد یہ پورے کے پورے لوگ سرکار غریب نواز کی طرف بڑھتے ہیں حملہ کرنے, اور سب اپنے وقت کے چھو منتر والے جادو گھنٹے والے. اس وقت ظہر کی نماز سرکار غریب نواز ادا فرما رہے ہیں. کچھ لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں, سنتیں ادا کر رہے ہیں, کچھ سنتوں سے فارغ ہو چکے ہیں. یہ سارے پجاریوں کو آتے ہوئے دیکھا, گھبرا گئے. اس کے بعد سرکار غریب نواز کی خدمت میں ایک دوڑتے ہوئے آتا ہے انتظار میں کہ حضرت سلام پھیرے تو کہوں کہ حضرت یہ سب پجاری آئے ہوئے نہ جانے کیا کریں. پجاری آئے, کہا کہ کہاں ہے وہ تمہارا صوفی بزرگ, اس نے ہمارے دھرم کا ستیہ ناش کر دیا ہے, اس سے کہو کہ یہاں سے جائے اور جگہ تبدیل کرے. تو انہوں نے کہا ٹھہرو, ابھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے, ابھی فوراً یہاں سے ہٹو, یہاں سے چلو اٹھو. انہوں نے کہا بھائی وہ ابھی نماز سے فارغ ہوں گے, ان سے گفتگو کر لو ہمارے پیر سے. ابھی گفتگو ہو رہی تھی, انہوں نے جادو منتر پڑھنے شروع کیے اور ان کی طرف جادو کے وار کرنے شروع کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ سرکار معین الدین کے بعد مریدین وہیں پر گر کے تڑپنے لگتے. عجیب عجیب ان پہ حالات اور کیفیت طاری ہوئی. ادھر سرکار غریب نواز نے سلام پھیرا اور وہیں پاس جہاں قیام تھے, جہاں نماز پڑھ رہے تھے, پاس ہی سے آپ ایک مٹھی میں مٹی لیتے ہیں, وہاں کی ریت لیتے ہیں, اور وہ لینے کے بعد آیت الکرسی تلاوت فرماتے ہیں اور اس کو دم کیا. اور دم کرنے کے بعد جب ان کی طرف پھینکتے ہیں تو سیر الاقطاب کی مصنف فرماتے ہیں کہ پھینکنا تھا جس پر ریت کا ذرہ بھی لگا وہ پتھر کا مجسم بن کے وہیں ساکن ہو گیا. اور جو بھاگے, جو جان بچا کے بھاگ سکتے تھے تو بھاگے. پھر ایک جو نگاہ رحمت اپنے مریدین پہ ڈالی تو سب صحیح و سالم. اب یہ بھاگنے والے پہنچتے اور بھاگنے کے بعد رام دیو کو آواز دیتے, مہاراج غضب ہو گیا, اس نے تو ہمارے لوگوں کو پتھر کے مجسموں میں تبدیل کر دیا. اچھا یہ سلسلہ چشتیہ کی بڑی عجیب کرامت ہے یار. بات یاد آ رہی ہے تو عرض کرنا چاہتا ہوں. چٹھی آ رہی ہے کہ وقت کی پابندی, کیونکہ پرمیشن کا بھی معاملہ ہے ہمارے یہاں. بس 15 منٹ میں بولوں گا, انشاءاللہ پھر کل دیکھیں گے. بہرحال بات یاد آ رہی ہے. سلسلہ چشتی کے ایک بزرگ ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی, نام تو سنا ہے آپ نے, کچوچا کے بزرگ ہے, اپنے وقت کے غوث عالم ہے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں, ساتھ میں آپ کا خادم ہے. راستے میں ایک سنتراش مورتی بنا رہا ہے, اور بڑی خوبصورت مورتی تراشا ہے اس نے پتھر. مرید تو مرید تھے, عشق پہ زور نہیں غالب, یہ وہ آتش ہے جو لگائے نہ لگے, جو بجھائے نہ بجھے. مورتی سے عشق ہو گیا ان صاحب کو, مرید صاحب کو, اور عشق ہوا تو اس مورتی کو دیکھنے کھڑے ہو گئے. مخدوم اشرف تو آگے بڑھ گئے, یہ مگن ہے اور مورتی کو بھولے جا رہے ہیں. سرکار مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے خانقاہ میں تشریف لائے. فرمایا وہ مرید کہاں رہ گیا؟ لوگوں نے کہا حضور آپ کے ساتھ تھا. فرمایا دیکھو کیا کر رہا ہے کمبا. مرید دوڑے, دیکھا تو یہ صاحب محو حیرت اور اس مورتی کو گھورے جا رہے ہیں, بس دنیا مافیا اور سب بھول چکی. ہلایا ڈلایا, ارے چل پیر و مرشد بلا رہے ہیں, اس کو نہ ہوش نہ ٹھکانا, ہل رہا ہے, بولتا کچھ نہیں. مرید آئے, کہا حضور وہ تو عجیب پتھر کا مجسم بن کے کھڑا ہوا ہے. ہوش و حواس جاتے رہے. اس مورتی کی جو سنتراش بنا رہا ہے اس کی عشق میں مبتلا ہو گیا. حضرت تشریف لاتے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو جیسے ہوش میں آیا. حضور کیا کر رہے ہو میاں؟ کہا حضور کھڑا ہوں, اسے دیکھا, محبت ہے اس سے. کہا حضور محبت تو ہے, آپ سے کیا چھپانا ہے, آپ تو دلوں کے بھید اور دلوں کے حالات جانتے. کہا حقیقی محبت ہے. کہا حضور حقیقی محبت ہے. رکھنا چاہوں گے؟ ہاں حضور رکھنا چاہوں گا. جب مرید نے خواہش ظاہر کی, مخدوم اشرف سمنانی ہاتھ پھراتے اور وہ مورتی میں جان پڑتی اور ایک حسین و جمیل عورت میں تبدیل ہو جاتی. ہاتھ پکڑا, ہاتھ سے تیرے نکاح میں دیا, چل خانقاہ میں تیرے نکاح کی تقریب کرے. علماء فرماتے اس سے اولادیں ہوئی, مگر اس کی 3 نسل تک اولادوں کا یہ حال رہا کہ ناخن پتھر کے رہتے, باقی پورا جسم انسانوں کا رہتا, تاکہ یہ نشانی رہے کہ یہ اس کی نسل سے ہیں, اس بت کی نسل سے جس کو مخدوم نے اپنی کرامت سے عورت میں تبدیل کیا ہے. یہ سلسلے چشتیہ کے بزرگوں کا عجیب عالم ہے. کبھی پتھروں کو انسان بناتے ہیں اور کبھی انسانوں کو پتھر بنا دیتے ہیں. جیسے حالات ہوتے ہیں ویسا معاملہ ہوتا ہے. یہاں غریب نواز ان پتھروں کو, ان انسانوں کو پتھر میں تبدیل کر رہے ہیں, اور وہاں مخدوم اشرف پتھر میں جان ڈال کے انسان بنا رہے ہیں. اپنے اپنے وقت کی بات ہے.
اس کے بعد رامدیو کے پاس جب دوڑے اور رامدیو کو آواز دی، رامدیو مہاراج بڑا غضب ہو گیا، ایسا ایسا ہو گیا۔ رامدیو مہاراج آتے ہیں بڑے جلال میں اور منتر لے کے آ رہے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد نگاہ اٹھائی، فرمایا رامدیو ٹھہر جا، اتنا جذباتی نہ ہو، اتنا غصے میں نہ ہو۔ بڑا نرم لہجہ تھا، ہونٹوں پہ تبسم تھا۔ رامدیو وہیں ٹھہر گیا۔ خادم کو آواز دی پانی لاؤ۔ خادم نے پانی لایا، سرکار غریب نواز نے پانی پیا اور پینے کے بعد جو پیالے میں بچ گیا رامدیو کی طرف بڑھاتے کہتے پہلے پانی پی لے، اس کے بعد پھر جو چائے چڑھنا۔ اس نے پانی پیا، جیسے ہی پانی پیا دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ رامدیو قدموں میں گرتا ہے، حضور سب کچھ روشن ہو چکا ہے، اسلام میں داخل کر لیجیے، آپ ہی کا مذہب حق ہے۔ حضرت اس رامدیو کو اپنی خدمت میں، اپنی غلامی میں قبول فرماتے ہیں اور اس رامدیو کا نام شادی دیو رکھتے ہیں۔ یہی ہے شادی دیو۔ میں انا ساگر کا واقعہ پہلے بتا چکا، یہ شادی دیو ہے جس نے پیالے میں پانی لایا تھا۔ یہ واقعہ بعد کا ہے لیکن چونکہ میں مختصر بتانا تھا وہ پہلے گزر چکا ہے۔ رامدیو جب داخل ہوا تو یہ بڑے گھبرایا۔ پرتھی راج چوہان تک خبر پہنچی۔ اب جادوگر جے پال جوگی کو بلاتا ہے، جے پال سب جا چکے، اب تو ہی ایک میری امیدوں کا مرکز ہے، کچھ کر۔ جے پال نے کہا فکر نہ کرو، اس کے لیے، اس فقیر کے لیے تو میرے شاگرد ہی کافی ہے۔ چنانچہ اپنے شاگردوں کی فوج کے ساتھ سرکار غریب نواز کی طرف بڑھتا ہے اور ہاتھوں میں اس انداز میں فوج آتی ہے۔ اس کے جو شاگرد ہیں جے پال جوگی کے، سب کے ہاتھوں میں اسے کی جگہ سانپ بند لگے ہوئے، ٹائڈ بالکل، سانپوں کو پکڑے ہوئے۔ گویا تاریخ اس بات کو پھر دہرا رہی ہے۔ سرکار غریب نواز کی اگر آپ سیرت دیکھیں تو ایک بار ایسے ذہن میں خیال آیا کہ یار یہ کرامتیں دکھانے کی کیا ضرورت تھی۔ سرکار غریب نواز کے وہ بھی واقعات ہیں کہ نگاہ اٹھا دیا تو لوگوں کے دل پلٹ گئے، پھر یہاں کچھ جگہ کرامتیں دکھائی، پھر اسلام میں لایا، اس کا سبب کیا ہے؟ تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ انبیاء کے جتنے معجزات ہیں کرامت اس کا ذل ہوتی ہے۔ حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اپنے وقت کے محدث ہے، اپنی کتاب فتح الغیب جو سرکار غوث اعظم کی کتاب ہے اس کی فارسی زبان میں شرح کی، فتح الغیب میں فرماتے ہیں کہ ولایت معجزے کا ذل ہوتا ہے۔ ذل کہتے ہیں سائے کو، معجزہ اصل ہے اور جو ولایت ہے، جو کرامت ہے اس کا سایہ ہے۔ اور سایہ کب ہوں گا؟ جب وجود ہوں گا۔ ہمارا سایہ کب ہوں گا؟ جب ہمارا وجود ہوں گا۔ تو جب وجودوں کا انکار ہوتا ہے، معجزہ وجود ہے، لوگوں جب معجزے میں شکوک کرتے ہیں، ولی کرامت دکھاتے ہیں اور دکھا کے بتاتے ہیں کہ جب ہم نبی کے غلام ہو کر، انبیاء کے خادم ہو کر ہم میں یہ اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے تو ہمارے نبی ہے اور ہمارے انبیاء کے جو معجزے ہیں اس پر شک نہ لانا ورنہ ایمان سے خارج ہو جائے۔ تو یہ اولیاء کرامت اس لیے دکھاتے ہیں۔ چنانچہ وہ رامدیو جب اسلام لاتا ہے، سرکار نے شادی دیو نام فرمایا، جے پال جوگی کو بھیجا جاتا ہے۔ کثیر فوج جادوگروں کے ساتھ آتا ہے، ہاتھوں میں سانپ ہے۔ سرکار غریب نواز نے حصار قائم کیا، اور حصار کیا ہوتی ہے میں بتا بھی دیتا ہوں، کبھی ایسا موقع آ جائے تو آپ اس پہ عمل کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آپ کسی ایسی جگہ چلے جائیں ویرانے میں، جنگل میں پھنس گئے، خوف ہے، ڈر ہے، ہمارے مشائخ اور صوفیہ نے ایک وظیفہ دیا ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ کر انگلی سے ایک دائرہ بنا لے اور اس دائرے کے بیچ میں خود قیام کرے، بیٹھ جائے تو انشاءاللہ کوئی بھی بلا مصیبت اس کی طرف نہیں آئے۔ تو جو دائرہ بنا جاتا ہے اس کو حصار قائم کرنا کہتے ہیں، حصار بنانا کہتے ہیں۔ ایسا موقع ہے کہ آپ ایسا کر لیا کریں، اور یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اب کسی نبی کی سنت ہے وہ بتاؤں گا تو وقت لگ جائے گا۔ غریب نواز نے بھی حصار قائم کیا، جب سانپ انہوں نے چھوڑے حصار تک آتے اور سب پھر لکڑی کے مانند ہو کے وہیں گر کے ختم ہو گیا۔ سارے جادوگر جب عزیز آ گئے تو جے پال جوگی ایسا کے قریب آتا ہے، آنے کے بعد کہتا معین الدین میرا چمتکار دیکھو، میرا جادو دیکھو، اور اگر تم میں اس کے مقابلے کی ہمت ہو تو اس کا مقابلہ، اس کے جو ہے توڑ پیدا پیش کریں۔ جے پال جوگی اٹھا کے بھی واقعہ آپ سن چکے ہیں۔ سرکار نے اپنی کھڑاؤ نکالی، کھڑاؤ نکالنے کے بعد بلند فرمائی، وہ نگاہوں سے اجل ہو گیا جے پال جوگی، اور اس کے بعد لوگوں نے منظر دیکھا کہ وہ کھڑاؤ سر پہ پڑ رہی ہے اور یہ زمین کی طرف آ رہا ہے، اور جو زمین کی طرف آتا ہے کھڑاؤ پڑتی ہے سر پہ
اور یہ کہتا جاتا ہے حضور مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف فرما دیجئے، میں نے جان لیا کہ یہ جادو نہیں، یہ کرامت ہے، اور جس کے پروردگار نے ایسی کرامت جس کو عطا فرمائی ہے اس کا مذہب بھی حق ہے، اس کا رب بھی حق ہے۔ جے پال جوگی بھی اسلام قبول کرتا ہے، سرکار غریب نواز نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ پرتھی راج چوہان کو جب خبر لگتی ہے کہ جے پال بھی اسلام میں داخل ہو گیا، اب بڑا پھڑ پڑایا، اور اس کے بعد وہ پیغام بھیجتا ہے کہ کل رات تک معین الدین تم میری حکومت کے حدودوں سے نکل جاؤ، ورنہ پھر میں تم پہ فوج بھیجوں گا اور اس کے نقصان کے ذمہ دار تم ہوں گے۔ اب یہ جملہ ہے۔ جب قاصد پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد اس نے یہ پیغام سنایا غریب نواز کو، تو آپ ایک جملہ فرماتے ہیں پرتھی راج چوہان کو ہم نے گرفتار کیا اور اس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اب یہ جملہ کہہ دیا، پرتھی راج دوسرے دن تیاری میں لگا ہے، اور رات جب آتی ہے تو غزنی کا بادشاہ شہاب الدین غوری، جو اس سے پہلے بھی ہندوستان پہ حملہ کر چکا تھا، پرتھی راج سے ہار کر بھاگا، اور اس طاق میں ہے کہ موقع ملے تو پرتھی راج سے میں بدلا چکا ہوں۔ خواب میں بشارت ہوتی ہے، غریب نواز خواب میں تشریف لاتے ہیں، شہاب الدین ہندوستان کی حکومت تیرے حوالے ہم نے کر دی، ہندوستان تجھے ہم دعوت دیتے ہیں، آپ پرتھی راج پہ حملہ کر اور اس کو گرفتار کر۔ شہاب الدین نے اس سے پہلے غریب نواز کو کبھی نہیں دیکھا تھا، ظاہر سی بات ہے، کہاں خراسان کہاں غزنی، فاصلہ بہت ہے، مگر جب خواب سے بیدار ہوا اپنے وزیروں کو اور اپنے جماعت کے علماء کو بلایا، کہا کل ایک بزرگ کی زیارت ہوئی، بڑا نورانی چہرہ تھا، بڑی شکل و صورت سے بزرگیت ٹپک رہی تھی، مجھے معلوم ہوتا ہے خواب سچا ہے، تم لوگ کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے خواب دیکھا ہے تو سچا ہوں گا، اور جب کسی بزرگ کی مدد شامل حال ہو جائے تو کامیابی یقینی ہے، چلیے ہندوستان کی طرف کوچ کیجیے۔ شہاب الدین غوری ہندوستان کی سرزمین میں داخل ہوا، اجمیر میں داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد پرتھی راج پہ حملہ کیا، پرتھی راج گرفتار ہوتا ہے، اور گرفتار ہو کے شہاب الدین کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ اس طرح سرکار غریب نواز کے فیوز و برکات سے ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ جب جنگ سے فارغ ہوا تو دور قریب سے اذان کی آواز سنی شہاب الدین غوری نے، کہتا تعجب کی بات ہے، میں تو سمجھ رہا تھا ہم کفرستان میں آئے ہیں، یہاں تو سب صرف کفر ہوں گا، مگر یہ اذان کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ معلوم ہوتا ہے مسلمانوں کی کوئی جماعت قریبی ہے، آؤ انہیں تلاش کرو، چلو وہیں پر ہم اپنی نماز ادا کریں گے۔ جب پہنچا تو اذان ہو چکی تھی، لوگ وضو سے فارغ ہو کے صفے بنا رہے تھے، نماز کے لیے امام کھڑا ہو چکا تھا، شہاب الدین بھی پیچھے گیا اور اسی جماعت میں اسی امام کی اقتداء میں نیت کر کے کھڑا ہو گیا، سلام پھیرا گیا، نماز ختم ہوئی، اور جیسے ہی سلام اور نماز ختم ہونے کے بعد بزرگ پہ نگاہ پڑتی ہے، شہاب الدین قدموں میں گرتا ہے، قسم پروردگار کی یہ چہرہ وہی ہے جس نے خواب میں بشارت دی تھی، جس نے مجھے خواب میں بشارت دی، جس کی دعاؤں سے یہ حکومت مجھے ملی ہے ہندوستان کی، یہ اپنے وقت کا ولی کامل ہے۔ قدموں میں گرتا ہے، کہتا حضور اپنا تعارف پیش کیجئے۔ سرکار معین الدین فرماتے ہیں فقیر معین الدین اجمیری ہے، عثمان ہارونی کا خلیفہ ہے، کہتا حضور مجھے اپنی غلامی میں داخل فرما دیجئے۔ شہاب الدین غوری حضرت سے بیعت ہو کے مرید ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ بات کے اور واقعات ہے، چنانچہ بختیار کاکی کو دلی کی قطبیت عطا کر کے سرکار غریب نواز روانہ فرماتے ہیں۔ بختیار کاکی کے زمانے میں جو دلی کا بادشاہ ہے وہ ہے شمس الدین التمش۔ اب یہ بختیار کاکی کو جب دلی بھیجا سرکار غریب نواز نے، حضرت شمس الدین التمش انہی سے مرید ہوتا ہے، اور مرید ہونے کے بعد عالم یہ ہے کہ ساتھ میں گھومتے پھرتے ہیں، بہت ادب کرتا ہے، بڑی تعظیم کرتا ہے۔ بادشاہ نے جب یہ ادب کیا حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھ تو کچھ حاسدین پیدا ہو گئے کہ یار یہ اس فقیر کو کیوں اتنا عزت دیتے ہیں بادشاہ سلامت۔ چنانچہ کچھ وزیروں کو خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان شمس الدین التمش اپنے بعد بختیار کاکی کو بادشاہ نہ بنا دے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ بادشاہ بنے، حالانکہ ایسا کوئی معاملہ تھا نہیں۔ انہوں نے بہت سارے کام بھرے لیکن سلطان شمس الدین التمش اپنے پیر کے بارے میں کچھ بھی نہیں سنتا تھا۔ ایک عورت کو انہوں نے تیار کیا، وہ عورت حمل سے ہے، پیٹ اس کا بڑا ہے، آتی ہے دربار میں، قطب الدین موجود ہے اس وقت بختیار کاکی، بھرے دربار میں کہتی ہے بادشاہ مجھے انصاف چاہیے۔ کہا انصاف کیا جائے گا، کہا اس شخص نے میرے ساتھ بدکاری کی اور مجھے بچے والی بنا دی، میں چاہتی ہوں کہ اس سے میرا نکاح کرایا جائے، اور اگر وہ نوجوان نکاح کے لیے تیار نہ ہو تو سزا دی جائے۔ کہا کون ہے وہ شخص؟
کہا وہی جو تمہارے بغل میں بیٹھے ہیں بختیار کاکی معاذ اللہ. اس نے خواجہ بختیار کاکی پر الزام لگایا. جب حضرت بختیار کاکی نے جیسی اس کی بات سنی گھبرا گیا, پسینے پسینے ہو گئے, شرمندہ ہو گئے. کہا بدبخت یہ کیا کہتی ہے, تو جھوٹ کہتی ہے. کہا میرے پاس گواہ ہے. جھوٹے گواہ بھی کھڑے کر دیے اس نے. حضرت بڑے پریشان ہوئے. اسی دربار میں آپ جس سمت میں اجمیر تھا, دلی سے اجمیر کی طرف رخ کرتے ہیں اور سرکار غریب نواز کی طرف لو لگا کے کرتے ہیں, پیر و مرشد میری امداد فرمائیے. جملے زبان سے نکلے, دل میں کہا تھا, دیکھتے کے پاس خواجہ معین الدین اجمیری کھڑے ہوئے. بختیار کیوں یاد کیا؟ حضور مجھ پر بڑی آفت ٹوٹی ہے. فرمایا ہمارے ہوتے ہوئے کوئی خوف کی ضرورت نہیں, تیرا پیر ابھی زندہ ہے. قریب پہنچے اور بدکار عورت جھوٹ کہتی ہے. کہا میں جھوٹ نہیں کہتی. آپ نے کہا بھی ظاہر ہو جاتا ہے. آپ نے اپنی انگلی لی, پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اس پیٹ کے بچے سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں بچے بتا تیرا باپ کون ہے. پیٹ سے شکم سے آواز آتی ہے میری ماں جھوٹی ہے, جھوٹ کہتی ہے. بختیار کاکی نے اسے دیکھا بھی نہیں ہے میری ماں کو, فلاں شخص نے بدکاری کی, میں اس کا نتیجہ ہوں. بادشاہ نے اس عورت کو بھی قتل کیا اور اس کے جو ہوا خواہ تھے اس کو بھی قتل کر دیا. یہ سرکار غریب نواز کی اتنی کرامات ہے. پھر اس کے بعد اور وہ ایک بڑا تفصیل ہے. 97 سال کی عمر میں 97 سال کی عمر ہوئی سرکار غریب نواز کی. 6 رجب 633 ہجری کو اجمیر کی سرزمین پر آپ کا وصال ہوتا ہے. اور متعدد علماء نے, جس میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسا وقت کا عالم, میرات الافرار میں اور سیر الاقطاب, بڑی بڑی کتابوں میں یہ بات تحریر ہے کہ جس دن سرکار غریب نواز کا انتقال ہوا, وقت کے جلیل و قدر مشائخ موجود ہے, وہ دیکھتے ہیں. وہ سب کا بیان ہے کہ ہم نے سرکار غریب نواز کی پیشانی پر عربی میں ایک تحریر دیکھی, جیسے کسی نے قدرت سے تحریر لکھ دی تھی, اور جو صاف پڑھی جا رہی تھی تحریر یہ تھی, ہذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ. یہ اللہ کا حبیب ہے, اس کی موت اللہ کی محبت میں ہوئی ہے, یہ اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے. سرکار بختیار کاکی فرماتے ہیں جس دن میرے پیر و مرشد خواجہ غریب نواز کا وصال ہوا, اس دنوں میں دہلی میں تھا. حضرت نے مجھے دہلی روانہ کر دیا. میں نے اسی رات جس دن انتقال ہوا خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ تشریف فرما ہے اور آپ ٹہل رہے ہیں, انتظار فرما رہے ہیں. میں نے عرض کیا فدا کا ابھی امی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے, آقا کس کا انتظار ہے؟ فرمایا تیرے پیر معین الدین کا اجمیر میں انتقال ہو گیا ہے, القریب آنے والا, میں اسی کا انتظار کر رہا ہوں. یہ معین الدین اجمیری ہے, ان کا فیض آج بھی جاری ہے. بظاہر وصال فرمایا ہے لیکن آج بھی وہ زندہ ہے, ان کا فیض زندہ ہے, ان کے فیض و برکات زندہ ہے, ان کی تعلیمات زندہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات سرکار غریب نواز کا ہمیں غلام بنائے رکھے اور قیامت میں ان کی غلامی میں ہمیں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. أحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء